عمران سیریز ناول کالا جادو بائی سید علی حسن گیلانی خوفناک اور دہشتناک نمبر نیا ناول تیسرا حصہ مکمل ناول۔ لگتا ہے ہم کسی غلط عمارت میں داخل ہو گئے ہیں، یا تو وہ شیطان اس عمارت میں آئے ہی نہیں ہے یا پھر وہ یہاں آ کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔ کراسٹی نے اندھیرے کمرے میں نظریں دوڑاتے ہوئے ہنکارہ بھر کر کہا اور باہر جانے کے لیے بھی قدم بڑھائے ہی تھے کہ اچانک ایک قوی ہیکل چمگادڑ اس کمرے کے کسی کونے سے نکلا۔ اس قوی ہیکل چمگادڑ کی آنکھوں سے آگ کے شرارے نکل رہے تھے۔ چمگادڑ نے اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے کراسٹی کو دیکھا اور کریکھا چیخ مار کر کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ چمگادڑ بہت ہی قوی ہیکل اور خوفناک تھا۔ اس سیاہ اور بدے چمگادڑ کو دیکھ کر کراسٹی کے منہ سے چیخ نکل گئی، مگر اس سے پہلے ہی رباٹ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ کیا کر رہی ہو کراسٹی؟ ابھی سے تم گھبرا گئی ہو، ابھی تو ہمیں شیطان پرستوں کا سراغ بھی لگانا ہے۔ رباٹ نے کراسٹی کی طرف دیکھ کر قدرے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں چلو رباٹ، مجھے اس منحوس اور شیطانی عمارت سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس بار کراسٹی نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ تو کیا تم عمران صاحب اور مس جولیا کی مدد نہیں کرنا چاہتی؟ حالانکہ تم جانتی ہو کہ عمران صاحب اور مس جولیا شیطان پرست مہا گمباروں کی انجانی اور ہولناک دنیا کے قیدی بن چکے ہیں۔ اگر ہم سب بھی اس طرح شیطان پرستوں کے شیطانی حربوں سے ڈر کر پیچھے ہو گئے تو عمران صاحب اور مس جولیا کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اس بار رباٹ نے سنجیدہ لہجے میں کراسٹی سے پوچھا اور جواب طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں جانتی ہوں رباٹ کے عمران اور مس جولیا شدید خطرے میں ہیں اور ایک بہت بڑے شیطان کے قیدی ہو گئے ہیں، مگر تم جانتے ہو کہ عمران صاحب اس سے پہلے بھی کئی بار شیطان کے سفلی قوتوں سے ٹکرا چکے ہیں اور ان شیطانی قوتوں کا خاتمہ بھی کر چکے ہیں، اور مس جولیا بھی اس سے پہلے سفلی دنیا والے کیس میں شیطان پرستوں کے ہاتھوں اغوا ہو چکی ہیں، مگر عمران صاحب کی دور اندیشی اور روشنی کے نمائندوں کی وجہ سے بحفاظت واپس آ چکی ہیں۔ کراسٹی نے رباٹ سے کہا، کیونکہ اندھیرے میں اس کو رباٹ کا حویلہ نظر آ رہا تھا، مگر پھر بھی اسے رباٹ کا سہارا تھا۔ دیکھو کراسٹی، اس بار حالات مختلف ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ عمران صاحب اکیلے ہی ان شیطانی اور ہولناک سفلی قوتوں کا مقابلہ کر لیں گے اور مس جولیا کو شیطان پرستوں کی کالی دنیا سے واپس لے آئیں گے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کافرستان سے کرن فریدی بھی روزہ کے لیے کالی دنیا کا سفر کرے گا۔ تمہیں تو معلوم ہے قبرستان سے روزہ بھی شیطان پرستوں کے ہاتھوں مس جولیا کی طرح اغوا ہو چکی ہے۔ ہمیں بھی اس بدی کی جنگ میں حصہ لینا چاہیے اور شیطان پرستوں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ہم دونوں مل کر اس شیطانی عمارت میں موجود شیطان پرستوں کے خفیہ مبعد کو تلاش کرنا ہوگا اور اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، چاہے شیطان پرستوں سے لڑتے لڑتے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس بار رباٹ نے مضبوط لہجے میں کہا اور کراسٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گڈ، یہ ہوئی نہ بات۔ آؤ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شیطانی اور سفلی قوتیں ہمارا کیا بگاڑ لیتی ہیں، رباٹ نے خوش ہو کر کہا، اور پھر دونوں اس اندھیرے کمرے سے نکل گئے اور ایک دوسرے اندھیرے کمرے میں گھس گئے، کیونکہ ان کی آنکھیں اب اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو چکی تھیں، مگر پھر بھی ان کو مشکل ہو رہی تھی۔ کمرے میں گٹا ٹوپ اندھیرا تھا، مگر پھر بھی حیرت انگیز طور پر ان کو پراسرار اور دھیمی روشنی نظر آ رہی تھی۔ رباٹ اور کراسٹی اب اس کمرے میں آنکھیں پھاڑے غور سے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر یہاں بھی سوائے مایوسی کے ان کو کچھ نہ ملا۔ میرے خیال میں ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، واقعی اس عمارت میں کوئی نہیں ہے۔ اس بار رباٹ نے بھی مایوسی سے کہا اور کراسٹی کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ارے یہ کیا ہے؟ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کراسٹی نے کمرے کے کونے میں ایک جگہ غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہے اس کونے میں کراسٹی؟ تم کس چیز کی بات کر رہی ہو؟ رباٹ نے کراسٹی کی طرح اس اندھیرے کونے میں غور سے دیکھتے ہوئے کہا اور اچانک چونک پڑا، کیونکہ اس پراسرار کمرے کے کونے میں ایک درز نظر آئی جو کہ بند تھی، مگر پھر بھی اس میں ہلکا سا سوراخ تھا۔ اس درز کو دیکھ کر دونوں کے اعصاب تن گئے، جیسے ان دونوں نے شیطان پرستوں کی خفیہ جگہ کو تلاش کر لیا ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے قدم ملاتے ہوئے آہستہ سے آگے بڑھے اور درز کے قریب پہنچ گئے۔ دونوں نے غور سے دیکھا تو واقعی اس درز میں ان کو ایک خفیہ دروازہ نظر آیا۔ رباٹ نے اس درز کے اندر جھانک کر دیکھا تو اسے اس خفیہ دروازے سے سیڑھیاں نیچے جاتی ہوئی نظر آئیں۔ حالانکہ سیڑھیوں میں بھی اندھیرا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر
اس پرسرار عمارت میں ان کی آنکھیں اندھیرے میں بھی کچھ نہ کچھ دیکھنے کے قابل ہو گئی تھیں۔ ویل ڈن کراسٹی، تم نے تو کمال کر دیا ہے، اندھیرے میں بھی ان شیطان پرستوں کا خفیہ دروازہ تلاش کر لیا ہے۔ میرے خیال میں یہی وہ خاص راستہ ہے جو شیطان پرستوں کی خفیہ گزرگاہ ہے۔ ہمیں اس جگہ سے اندر جانا ہوگا اور ان شیطان پرستوں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اس بار رباٹ نے جی کڑا کر کے اس درز پر ہاتھ مارتے ہوئے غور سے دیکھا تو یہ ایک ساگوان کی لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ تھا جس سے ایک فرد قدرے نیچے ہو کر ہی اندر جا سکتا تھا۔ رباٹ نے مہارت سے اس ساگوان کی لکڑی کے دروازے کو ایک جھٹکے سے کھول دیا تو ان دونوں کو اندر جانے کا راستہ نظر آیا جہاں سیڑھیاں نیچے کو جا رہی تھیں۔ آؤ کراسٹی، دیکھتے ہیں، ہمیں اس بیت کو پانا ہوگا۔ یہ شیطان پرست اتنے خفیہ طریقے سے اندر کیوں گئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ رباٹ نے کراسٹی سے نے کہا تو اس بار کراسٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ اس بار اس کا حوصلہ بڑھ چکا تھا، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آگے جا کر اس کو انتہائی ہولناک منظر کا سامنا کرنا ہے۔ سب سے پہلے رباٹ نیچے ہو کر اندر داخل ہو گیا جہاں سرخ رنگ کا چھوٹا سا فرش تھا۔ اس سے آگے سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ رباٹ کے بعد کراسٹی بھی سرخ فرش پر پہنچ گئی جہاں اب رباٹ کھڑا تھا۔ وہ غور سے نیچے جاتی ہوئی سیڑھیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کراسٹی بھی اندر آ کر کھڑی ہو گئی، لیکن یہاں آ کر اس کا دل پھر لرزنے لگا۔ وہ دونوں سیڑھیاں اترنے لگے۔ اس بار کراسٹی کی طرح رباٹ کا دل بھی دھڑک رہا تھا، مگر اس نے خود کو مضبوط کر لیا اور کراسٹی کے سامنے اس کا مظاہرہ نہ کیا تھا۔ دونوں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہے تھے تاکہ آواز پیدا نہ ہو۔ عمران صاحب پہلے بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مختلف شیطانی کیسوں میں شیطان پرستوں کو شکست دے چکے ہیں۔ رباٹ نے کہا، ہاں، مگر اس وقت تم اور میں عمران صاحب کی سیکرٹ سروس میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد بھی عمران صاحب اور سیکرٹ سروس والوں نے کئی بار سفلی قوتوں کو شکست دی ہے۔ کراسٹی نے کہا، ہاں کراسٹی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، سیکرٹ سروس والے اور خاص کر عمران صاحب واقعی روشنی کے نمائندے ہیں، اس لیے تو شیطانی قوتیں ان سے مات کھاتی رہی ہیں، ورنہ عمران صاحب کمزور عقیدے والے اور پاک صاف باطن کے نہ ہوتے تو بہت پہلے کسی سفلی قوت کے ہاتھوں شکار ہو چکے ہوتے۔ رباٹ نے اس بار بھی آہستہ آواز میں کہا اور دونوں مسلسل سیڑھیاں نیچے اترتے رہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیچے اتر رہے تھے اور ان کے دل بھی اوپر نیچے ہو رہے تھے۔ اچانک سیڑھیاں بائیں طرف گھوم گئیں تو وہ بھی گھوم گئے اور سیڑھیاں نیچے اترنے لگے۔ اچانک ان کے سامنے ایک نیا منظر تھا جسے دیکھ کر دونوں کے دل خوف سے اچھل کر حلق تک آ گئے تھے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ روزہ نے دیکھا کہ ایک زندہ انسان فرش پر تڑپ رہا ہے۔ اس پر بے شمار سانپ اور بچھو چمٹے ہوئے ہیں اور اس کو نوچ رہے ہیں، مگر تکلیف کے باوجود اس کے منہ سے چیخیں نہیں نکل رہی تھیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر روزہ کانپ اٹھی۔ معلوم نہیں یہ کون سا بدقسمت انسان تھا جو اس کالی دنیا میں ان سفلی قوتوں کے ہاتھوں عذاب کا شکار ہو رہا تھا۔ پہلے روزہ کو خیال آیا کہ وہ اس بدقسمت انسان کی مدد کرے، مگر پھر اس نے سوچا کہ وہ تو خود بھی کالی قوتوں کی قیدی ہے، وہ اس تکلیف میں مبتلا شخص کی کیا مدد کر سکتی ہے؟ ویسے بھی یہ کالی دنیا تھی جہاں سے روزہ باہر نکلنے کی بے حد کوشش کر رہی تھی، مگر الٹا پھنستی ہی چلی جا رہی تھی۔ روزہ نے اس بدقسمت انسان کو خوفزدہ نظروں سے پھر دیکھا اور اسے کنی کتراتے ہوئے ان سانپوں اور بچھوؤں سے بچتی ہوئی فوراً آگے کی طرف بڑھی، کیونکہ اس کو اس پرسرار دنیا سے نکلنے کا راستہ تو نہیں مل رہا تھا، لیکن پھر بھی مایوس ہو کر کسی ایک جگہ نہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ وہ آخری دم تک کالی دنیا سے باہر نکلنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی، مگر اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ دنیا میں اس کو ابھی بہت سے ہولناک مناظر کا سامنا کرنا ہوگا۔ روزہ اس بدقسمت اور اذیت میں مبتلا شخص سے دور ہٹ کر آگے آ چکی تھی اور مزید آگے بڑھنے لگی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی منزل کہاں ہے، لیکن روزہ نے مسلسل بڑھنے کا ہی عزم کیا۔ اب روزہ کے سامنے ایک دروازہ تھا جو کہ بند تھا۔ روزہ نے بغیر کسی جھجک کے اس کو لات رسید کی تو دروازہ چھناکے سے کھل گیا۔ اب روزہ نے خود کو ایک راہداری میں پایا۔ راہداری تنگ اور طویل تھی۔ روزہ نے غور سے اس تنگ راہداری کو دیکھا اور اندر قدم رکھ دیا۔ اوہ، آخر یہ سب کیا بکواس ہے؟ یہ ہولناک اور سحر کے مناظر مجھے کیوں دکھائے جا رہے ہیں؟ آخر یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر میں اس سحر کی دنیا سے جلدی نہ نکلی تو میرا دماغ پھٹ جائے گا۔
روزہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ٹوٹے ہوئے دروازے کو پار کر کے آگے بڑھنے لگی۔ روزہ کو اس راہداری میں بائیں طرف گھومتا ہوا مور نظر آیا۔ پہلے تو روزہ تھوڑا جھجکی، پھر وہ بائیں طرف گھومی اور اچانک چونک گئی۔ اب روزہ نے خود کو تنگ اور سیاگار میں پایا جہاں چمگادڑ کا ایک قوی ہیکل بت استدادہ تھا۔ یہ میں کہاں پہنچ گئی ہوں؟ روزہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس چمگادڑ کے قوی ہیکل بت کو دیکھنے لگی جس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں اور یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے چمگادڑ زندہ ہو اور روزہ پر چپٹنے کو تیار ہو۔ روزہ خوف سے اس بت کو دیکھنے لگی۔ پل پل بدلتے ہوئے ان مناظر نے روزہ کے دل میں ہبت اور ڈر پیدا کر دیا تھا۔ شیطان پرست اور شیطانی طاقتیں اور کالی دنیا کے خوف کے بدلتے مناظر اسے بار بار دکھا کر اسے ہراساں کر رہے تھے۔ روزہ کی نظریں بدستور اس چمگادڑ کے قوی ہیکل بت پر تھیں جس کی آنکھیں گویا آگ برسا رہی تھیں۔ روزہ پہلے بھی اس کالی دنیا میں چمگادڑ کے بت کو متعدد بار دیکھ چکی تھی اور سمجھ گئی تھی کہ چمگادڑ کا بت شیطان پرستوں کے نزدیک بہت اہم ہے، بلکہ ایک لحاظ سے یہ شیطان کا بت ہے۔ اچانک روزہ کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کو بھی ایکل چمگادڑ کے بت کے منہ سے بے شمار چمگادڑیں نکلیں اور روزہ کی طرف بڑھیں اور اس پر حملہ آور ہوئیں۔ اس اچانک حملے سے روزہ کے منہ سے چیخ نکل گئی کیونکہ بے شمار چمگادڑیں اس پر حملہ کر چکی تھیں۔ روزہ نے اپنی طرف سے ہاتھ مارنے کی کوشش کی مگر کتنے چمگادڑوں کو اپنے ہاتھ سے روتی۔ حیرت انگیز طور پر چمگادڑیں اس کے سر پر حملہ آور ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے یا جسم کی کسی اور جگہ پر حملہ نہیں کیا تھا مگر روزہ تیزی سے نیچے بیٹھ گئی۔ اچانک روزہ کو مقدس کلمات کا پڑھنا یاد آیا تو روزہ نے بلند آواز سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ جیسے ہی روزہ نے آیت الکرسی کا مقدس ورد شروع کیا تو یکلخت تمام چمگادڑوں کے وجود کو آگ لگ گئی اور وہ اس طرح غائب ہو گئے جیسے ان کا وجود بھی نہ ہو۔ بے وقوف لڑکی! اچانک غار میں روزہ کو ایک آواز سنائی دی تو روزہ نے فوراً گھوم کر دیکھا تو اسے اپنے پیچھے ایک بڑھیا نظر آئی جو اسے کیرالود نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ روزہ خوفناک بڑھیا کو دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑی کیونکہ یہ وہی پراسرار بڑھیا تھی جو کار چلاتے ہوئے اچانک اس کے آگے آ گئی تھی اور تیزی سے اس کو ایک کتاب دے کر روانہ ہو گئی تھی۔ اپنے فلیٹ میں آ کر اس کتاب کے نامعلوم الفاظ دہرا کر روزہ مہاگمباروں کی کالی دنیا میں پہنچا دی گئی تھی اور ابھی تک شیطان پرستوں کے عذاب کا شکار تھی۔ کون تم بدبخت بڑھیا اور کیوں مجھے طریقے سے اپنی شیطانی علوم پڑھوا کر شیطانی دنیا میں قید کیا ہے؟ روزہ نے غصے سے اس بڑھیا کو دیکھتے ہوئے کہا، میں اناکی ہوں بدبخت لڑکی، اور اگر میں چاہوں تو تیرے ٹکڑے کر سکتی ہوں مگر مہاگمباروں نے تجھے اماوس کی رات کی مہان قربانی کے لیے چن لیا ہے اور تو بہت جلد قربان کر دی جائے گی۔ اناکی نے جو اس وقت خوفناک بڑھیا کے روپ میں تھی چلاتے ہوئے کہا۔ اچانک روزہ کچھ بولتی اس کے سر پر کوئی چیز گری تو روزہ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ پلید ہو چکی ہے۔ روزہ نے اناکی کا مقابلہ کرنے کے لیے مقدس کلمات کا ورد کرنا چاہا تو یہ سوچ کر کانپ اٹھی کیونکہ اس کا دماغ بھگ سے اڑ چکا تھا اور کوئی مقدس کلمات اسے یاد نہیں آ رہے تھے۔ روزہ، اب تو اور وہ بدقسمت لڑکی دونوں روشنی کے کلام سے محروم ہو چکی ہو کیونکہ تم پلید ہو چکی ہو اور غلیظ مواد تم پر اثر کر چکا ہے۔ خوفناک بڑھیا اناکی نے روزہ کو بوکھلاتے دیکھ کر ہنسی تو روزہ کانپ اٹھی۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی مردود چڑیل، روزہ نے اناکی کی طرف چھلانگ لگاتے ہوئے کہا مگر پھر اسے خاک چھانٹنی پڑی کیونکہ اناکی اپنی طرف سے غائب ہو چکی تھی۔ لڑکی، تم کالی دنیا کی قیدی ہو، تم نہیں جانتی کالی دنیا کتنی ہولناک دنیا ہے، اب تم دیکھنا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ روزہ کو اناکی کی آواز سنائی دی۔ روزہ کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی طرح جولیا بھی کالی دنیا کی قیدی بن چکی ہے۔ اچانک روزہ کے منہ سے چیخ نکلی کیونکہ یکلخت اس کے پاؤں سے زمین کھسک گئی تھی اور وہ لڑکھنیاں کھاتی ہوئی نیچے گرنے لگی۔ روزہ کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں۔ وہ اندھیروں کی قیدی ہو کر کالی دنیا کے مزید عذاب کا شکار بننے جا رہی تھی جو بھیانک و ہولناک دنیا تھی۔ طارق صاحب، آخر آپ مجھے اتنے خطرناک اور گھنے جنگلوں میں کیوں لائے ہیں؟ جہاں تک میں نے سنا ہے یہ افریقہ کے انتہائی گنجان اور خطرناک ترین جنگلات میں سے ایک ہے۔ کرن افریدی نے طارق کے ساتھ تاریک جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر اس وقت صرف حیرت تھی، حالانکہ طارق اس وقت کرن افریدی کو افریقہ کے انتہائی ہولناک اور خطرناک ترین گھنے جنگل میں لایا تھا۔
जो खतरनाक درندوں سے پر جنگلات تھے اور ان درندوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، مگر طارق اور کرن افریدی کے چہرے پر کہیں بھی خوف کا اثر نہیں تھا۔ البتہ کرن افریدی نے اس کے کہنے پر اتنے دور کا سفر کیا تھا اور اپنے کسی دوسرے ساتھیوں کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ آخر طارق صاحب، مجھے کالی دنیا میں سفر کرنے کے لیے اور کہاں جانا پڑے گا؟ کہ کالی دنیا میں جانے کے افریقہ کے انہی گھنے جنگلات میں ہی کہیں کالی دنیا کا راستہ جاتا ہے؟ آپ نے ابھی تک مجھے کھل کر بتایا نہیں ہے اور مجھے لے کر چلے ہی جا رہے ہیں۔ کرن افریدی نے طارق سے سوال کیا، جو ان تاریکی جنگلوں میں بے خوف بڑھ رہا تھا۔ اسے پرواہ ہی نہیں تھی کہ وہ دنیا کے خطرناک ترین جنگلات میں سفر کر رہا ہے، جو بے حد گھنا ہونے کے ساتھ خطرناک درندوں سے پر ہے۔ بیٹا، بس یوں سمجھو کہ ہم اپنی منزل کے قریب پہنچنے والے ہیں، مگر کیا تمہیں ان جنگلوں میں خوف محسوس ہو رہا ہے؟ طارق نے مسکراتے ہوئے کرن افریدی کی طرف گھوم کر دیکھا، جیسے کرن افریدی کے صبر کا امتحان لے رہا ہو۔ طارق صاحب، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کرن افریدی اور ان جنگلوں میں آ کر گھبرا جائے، یہ ناممکن بات ہے۔ سوائے خدا کے کرن افریدی کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے، اور جس دن کرن افریدی کسی سے ڈر گیا تو سمجھ لو وہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اور ویسے بھی میں کئی بار آپ کے ساتھ اور متعدد بار اپنی ٹیم کے ہمراہ ان تاریک جنگلوں کا سفر کر چکا ہوں۔ آپ بغیر کچھ بتائے مجھے ان گھنے جنگلوں میں لے آئے ہیں، اور اب تک نہ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے اور نہ ہی آپ نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ آخر کافرستان سے اتنی دور افریقہ کے اتنے گھنے اور تاریکی جنگلوں میں لانے کی کیا وجہ ہے؟ کرن افریدی نے ہنستے ہوئے کہا، فریدی میاں، میں تمہیں واقعی کالی دنیا میں جانے والے راستے کی رہنمائی کر رہا ہوں، جو افریقہ کے اس تاریکی جنگل راشما سے نکلتا ہے۔ اس بار طارق نے بھی سنجیدگی سے کہا، یہ راشما جنگل کیا ہے اور یہاں سے کتنی دور ہے؟ اور جہاں سے کالی دنیا کا راستہ نکلتا ہے، جہاں روزہ مہاگمباروں کی اس ہولناک دنیا میں قیدی ہے؟ کرن افریدی نے چونک کر پوچھا۔ چونکہ جنگل بہت گھنا اور گنجان تھا، اس لیے ان دونوں نے اپنے ماتھے پر کیرون لیمپ باندھ رکھے تھے۔ کیرون لیمپ کافرستان کے ایک سائنسدان نے ایجاد کیا تھا، جس کی چارجنگ ایک بار چارج کرنے کے بعد 1 ماہ تک چل جاتی تھی، اور اس کی روشنی بھی بہت پاورفل تھی۔ اور دوستی کی بنا پر اس سائنسدان نے چند کیرونلین لیمپ تحفے میں کرن افریدی کو دے دیے تھے، اور کرن افریدی آج اس مہم نے اسے ان جنگلوں میں استعمال کر رہا تھا۔ واقعی ان کیرون لیمپ کی روشنی اتنی پاورفل تھی کہ تاریک اور گھنا جنگل ہونے کے باوجود ان کو ان تاریک جنگلوں میں دور تک نظر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کرنل افریدی طارق سے کوئی سوال کرتا، اچانک ان دونوں کو شیرنی کی دہاڑ سنائی دی، جسے جنگل کا سب سے خطرناک درندہ ان کے سامنے بہت قریب ہو۔ شیرنی کی گونجدار آواز سن کر دونوں چونک گئے، مگر خوف کا دور دور تک اثر ان کے چہرے پر نہیں تھا۔ اچانک کوئی ہیکل شیرنی ان کے سامنے نمودار ہو گئی اور سرخ انگارہ آنکھوں سے ان کو دیکھ کر گھرانے لگی۔ اس اچانک نازل ہونے والی آفت کو دیکھ کر طارق اور کرن افریدی ذرا بھی نہ گھبرائے۔ کرن افریدی نے زیرو گن اپنی پینٹ کی جیب سے نکال لی اور اس ببر شیرنی کا نشانہ لگانے لگا، مگر طارق نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور غور سے اس شیرنی کی آنکھوں میں گھورنے لگا، جو سرخ انگارہ آنکھوں سے اس کو گھور رہی تھی۔ نہیں فریدی میاں، یہ شیرنی کسی ہتھیار سے مرنے والی نہیں ہے، اور اگر غلطی سے تم نے اس پر فائر کیا تو ہم دونوں پر کالی دنیا کے دروازے بند ہو جائیں گے، طارق نے کہا، اور اس کے بعد نامعلوم کیا پڑھنے لگا، جو کرن افریدی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ طارق نے کرن افریدی کے بے شمار افریقی اور برازیل کے جنگلوں کے باسیوں کی زبانوں سے روشناس کرا دیا تھا، مگر اب جو طارق پڑھ رہا تھا کرن افریدی کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ مگر طارق صاحب، یہ خطرناک درندہ ہے، اور اگر اس نے ہم پر حملہ کر دیا تو ہمیں بڑی مشکل ہوگی، گو کہ مجھ میں اتنی صلاحیت ہے کہ میں اس شیرنی کا خالی ہاتھوں سے بھی مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن یہ خطرناک درندہ ہے، مجھے بھی خطرناک گھاؤ لگا سکتا ہے۔ کرن افریدی نے حیرت سے طارق کی طرف دیکھا، جو مسلسل نامعلوم کیا پڑھ رہا تھا۔ جوں جوں طارق پڑھتا جا رہا تھا، اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، اور حیرت انگیز طور پر کوئی ہیکل شیرنی جو ان کی طرف دیکھ کر غرا رہی تھی، ان پر حملہ کرنے پر تول رہی تھی، اس وقت پیچھے ہو رہی تھی، اور اس کی گراٹ میں بھی کمی آ رہی تھی۔ کرن افریدی نے طارق کو دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑا، کیونکہ طارق کی آنکھیں بند تھیں اور وہ اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیے بلند آواز میں کچھ پڑھ رہا تھا۔
کن افریدی حیران تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک خونخوار درندہ سر پر کھڑا ہے اور طارق نے اس پر فائر نہ کرنے کو کہا ہے اور خود آنکھیں بند کر لی ہیں۔ کیوں آئے تم لوگ یہاں؟ میرے ہوتے ہوئے تم لوگ کالی دنیا میں نہیں جا سکتے۔ یکلخت شیرنی کے منہ سے انسانی آواز نکلی۔ آواز اتنی ہولناک تھی جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ ایک درندے کے منہ سے انسانی آواز سن کر کرن افریدی حیرت سے اچھل پڑا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک درندہ کیسے انسانی آواز میں بول سکتا ہے۔ کون ہو تم؟ طارق نے پوچھا۔ میں تم دونوں کی موت ہوں اور تم خود اپنی موت کے پاس پہنچ چکے ہو۔ شیرنی کے منہ سے پھر گرجتی ہوئی انسانی آواز نکلی تو کرن افریدی سمجھ گیا کہ یہ درندے کے روپ میں مہاگمباروں کی کوئی شیطانی طاقت ہے۔ طارق صاحب، یہ سب کیا ہے؟ آخر ہم یہاں کہاں پہنچ گئے ہیں اور یہ درندہ انسانی آواز میں کیوں بول رہا ہے؟ کیا یہ مہاگمباروں کی کوئی کالی شیطانی طاقت ہے؟ کرن افریدی نے حیرت اور قدرے خوف سے پوچھا۔ طارق نے کرن افریدی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ منہ میں تیزی سے نامعلوم کچھ پڑھنے لگا جو کرنل افریدی کے سمجھ سے باہر تھا۔ کرنل افریدی نے اب طارق کی طرف دیکھا تو مزید خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ اس وقت طارق کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور اس کے چہرے پر چٹانوں کی سختی تھی۔ طارق کوئی بہت سخت عمل پڑ رہا تھا۔ اچانک کرن افریدی نے دیکھا کہ وہ شیرنی دھوئیں میں بدل گئی اور اب اس شیرنی کی جگہ اناکی نے لے لی تھی اور وہ طارق اور کرن افریدی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی سرخ تھیں اور غصے سے طارق کی طرف گھور رہی تھی۔ مہاشے، تم اور یہ چھوکرا کبھی بھی کالی دنیا میں نہیں پہنچ سکتے۔ میں تم کو جلا کر بسم کر دوں گی۔ تم شلنگ جنگل میں نہیں جا سکتے ورنہ میں تم کو کالی آگ میں بسم کر دوں گی۔ اناکی نے طارق کی طرف دیکھ کر گرجتے ہوئے کہا، کالی دلدل کی گندی طاقت، تم اس نوجوان کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ یہ اپنی ساتھی لڑکی کی خاطر کالی دنیا میں جانا چاہتا ہے اور اگر تمہارے منحوس آقا میں اتنا دم ہے تو وہ اس دنیا میں میرا مقابلہ کر کے دیکھ لے۔ میں اس کا سارا جادو اور ساری شکتیاں ایک منٹ میں اس کے ناک سے نہ نکالنی تو میرا نام طارق نہیں ہوگا۔ طارق نے اناکی کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں کہا۔ کرن افریدی زندگی میں پہلی بار خود کو چغد اور تنہا محسوس کر رہا تھا۔ بات بھی ایسی ہی تھی کیونکہ کرن افریدی بہت کم ماورائی اور شیطانی دنیا سے ٹکرایا تھا، مگر اس بار شیطان پرستوں نے بہت ہی سخت اور کاری وار کیا تھا۔ لگتا ہے تم دونوں یہاں سے ایسے نہیں جاؤ گے، مجھے تم دونوں کو سبق سکھانا پڑے گا، اناکی نے گھرراتے ہوئے کہا اور اپنے ہاتھ کو جھٹکا تو اس کے ہاتھوں سے آگ کے شرارے نکلے اور ان دونوں کی طرف بڑھے۔ اس پراسرار آگ کو دیکھ کر کرن افریدی گھبرا گیا اور خوفزدہ نظروں سے اپنی طرف بڑھتی ہوئی خوفناک اور بھڑکتی ہوئی پراسرار آگ کو دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ یہ پراسرار آگ ان کو جلا کر بسم کرتی، طارق نے زور سے پھونک ماری تو اچانک پراسرار آگ دھوئیں میں بدل گئی۔ معلوم نہیں طارق نے کیا عمل کیا تھا جس کی بدولت اناکی کا خوفناک وار ناکام ہو گیا تھا۔ اچھا، میں بھی دیکھتی ہوں تم کتنے شکتی شالی ہو۔ میں بلیک لارڈ کی پجارن ہوں۔ میں تیرا وہ حال کروں گی کہ تو اس چھوکرے کی مدد کرنے کے قابل بھی نہیں رہے گا، اناکی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور ایک بار پھر ہاتھ جھٹکا تو اس کے ہاتھوں سے انسانی سانپ اور بچھو نکلے جو تیزی سے ان دونوں کی جانب بڑھے، مگر اس بار بھی طارق نے اپنا ہاتھ جھٹکا تو اس کے ہاتھوں سے بھی آگ کے شرارے نکلے اور ان کی طرف بڑھنے والے سانپ بچھو آگ کی زد میں آ کر بھسم ہو گئے۔ بلکہ یہ نہیں، طارق کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی پراسرار آگ اناکی کی طرف بڑھی تو وہ ایڑی چوکڑی بھول کر فوراً پیچھے ہو گئی اور خوفزدہ نظروں سے طارق کے ہاتھوں سے نکلنے والی پراسرار آگ کو دیکھ کر مسلسل پیچھے ہونے لگی۔ ہاں اناکی، یہ کالی دلدل کی کالی آگ ہے، یہ تمہیں جلا کر بسم کر دے گی۔ اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو واپس لوٹ جاؤ اور ہمیں آگے جانے دو ورنہ جلا کر بسم کر دوں گا۔ طارق نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا تو اناکی کا چہرہ مزید خوف زدہ ہو گیا اور وہ واقعی اس بار چیخ مار کر غائب ہو گئی جیسے اس آگ میں اس نے اپنی موت دیکھ لی ہو۔ طارق صاحب، یہ سب کیا تھا اور یہ شیطان کی رذیل طاقت اناکی بار بار روپ بدل کر ہمارا راستہ کیوں روک رہی ہے؟ اناکی کو اس طرح طارق کے ہاتھوں پرسر آگ نکلتے دیکھ کر، غائب ہوتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا، کیونکہ یہ سب اس کے لیے کسی جادو کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تاکہ تم کالی دنیا میں نہ پہنچ سکو اور شیطان پرستوں کا آقا روزہ کو شیطان کے نام پر قربان کر دے، طارق نے پرسرار لفظوں میں کہا اور کرن افریدی کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی آگے بڑھنے لگا۔ طارق صاحب، آپ پہلے بھی میری ٹیم اور میری
شیطان پرستوں کے خلاف مدد کر چکے ہیں، آپ واقعی کسی ماہر ساحر سے کم نہیں ہیں۔ ان شیطان پرستوں کے جال کا ہر توڑ آپ کے پاس ہے۔ جس طرح انا کی روح بدل کر اور مختلف جگہ آ کر مجھے پریشان کر رہی ہے، اگر آپ میرے ہمراہ نہ ہوتے تو میں اس ماورائی کیس میں شکست کھا کر شیطان پرستوں کے ہاتھوں مارا جاتا۔ کہ نفریدی نے خوش ہو کر مسلسل آگے بڑھتے ہوئے طارق سے کہا، جب جوزف سیاہ قوتوں کے خلاف اپنے بوس عمران اور اس کی ٹیم کی مدد کرتا رہتا ہے تو میں کیوں نہ تمہاری مدد کروں؟ اس بار طارق نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر طارق صاحب، آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آخر آپ کی منزل کیا ہے کہاں؟ کالی دنیا کا راستہ کہاں سے جاتا ہے؟ اور مجھے کالی دنیا میں جا کر کیسے روزہ کی مدد کرنی ہوگی؟ اس بار کنو فریدی نے اب تشویش بھرے لہجے میں کہا، بس ہم اپنی منزل تک پہنچ ہی گئے ہیں۔ طارق نے کنو فریدی کی طرف دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اب اس کی طرف دیکھ کر پھر نامعلوم لفظوں میں کچھ پڑھ کر اس کی طرف پھونک دیا۔ کنو فریدی نے اب غور سے دیکھا تو اسے گھنے اور تاریک جنگل میں قدیم طرز کی عمارت نظر آئی۔ عمارت بہت چھوٹی تھی، بس ایک کمرہ تھا جس میں سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھیں۔ کیونکہ طارق نے اس جگہ پہنچنے سے پہلے لیمپ بجھا دیے تھے، اس لیے غور کرنے سے ہی اس عمارت کا حویلا نظر آتا ہے۔ طارق صاحب، یہ سب کیا ہے؟ اور یہ سل خوردہ عمارت کیسی ہے جس سے نحوست ٹپک رہی ہے؟ کنو فریدی نے اس سیاہ عمارت کو دیکھتے ہوئے کہا، جہاں سے واقعی نحوست برس رہی تھی، کیونکہ ایک تو اس کی دیواریں سیاہ تھیں اور دوسرا سیڑھیوں میں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ فریدی میاں، ہم شالما جنگل میں پہنچ چکے ہیں، جہاں سے کالی دنیا کا پراسرار سفر شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ جوزف کی رہنمائی میں عمران آشان کا عمل کر کے ماورائی طریقے سے کالی دنیا میں پہنچ چکا ہے، اور دوسرا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جس کی بنا پر تمہیں میں کالی دنیا میں جانے کا عمل بتاتا۔ ہاں البتہ تاریخ بر اعظم کے اس نامعلوم اور خفیہ جنگل شالما سے ہی ایک اور راستہ کالی دنیا کو جاتا ہے جو اب تمہارے سامنے ہے۔ اس جگہ صرف ایک فرد ہی کالی دنیا میں جا سکتا ہے، کیونکہ عمران آشان کے عمل سے پہلے ہی کالی دنیا میں پہنچایا جا چکا ہے۔ اسے میں تمہیں تاریخ بر اعظم کے یہ دشوار اور خفیہ راستے پر لے آیا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے عمل سے کالی دنیا کے راستے کو تلاش کر لیے۔ اب اس راستے سے میں تو کالی دنیا جا سکتا ہوں، لیکن میں اپنی مرضی سے خود یا کسی اور فرد کو کالی دنیا میں جانے والے راستے پر ڈال سکتا ہوں۔ اب بتاؤ میرے بچے، تم خود کالی دنیا جانا چاہتے ہو یا میں روزہ کے لیے اس کالی دنیا کا سفر کروں؟ اس بار طارق نے شفیق انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، طارق صاحب، اس طرح تو کوئی بھی کالی دنیا کے اس راستے کو ڈھونڈ سکتا ہے جس طرح آپ نے ڈھونڈ لیا ہے۔ کنو فریدی نے سیاہ عمارت کی سیاہ سیڑھیوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں میرے بچے، کسی ماہر عملیات کو ہی یہ راستہ مل سکتا ہے، ورنہ عام انسانوں کے لیے جگہ جگہ سیاہ دیواریں حائل ہو جاتی ہیں۔ اس راستے کو ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ طارق نے کہا، یہ سیاہ دیواریں کون سی ہیں؟ مجھے تو کوئی سیاہ دیواریں نظر نہیں آئیں۔ کنو فریدی نے حیرت سے طارق سے پوچھا، فریدی میاں، یہ تم نہیں سمجھو گے، یہ ماورائی دنیا کے راز ہیں۔ بس تم اتنا جان لو کہ اگر میں تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو تاریخ دنیا کی سیاہ قوتیں تمہیں یہاں کبھی نہ پہنچنے دیتی، راستے میں ہی تمہیں مار ڈالتی، یہ واپس جانے پر مجبور کر دیتی۔ طارق نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا تو کنو فریدی نے اس بات میں سر ہلا دیا، میرا یہی مشورہ ہے کہ تم واپس لوٹ جاؤ۔ واپسی پر سوائے درندوں کے تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ملے گی، درندوں سے تم نمٹ ہی لوگے، مگر کالی دنیا کا سفر بہت کھٹن ہے، مجھے بھی روزہ کی مدد کے لیے بہت مشکل پیش آئے گی، لیکن تمہاری بجائے میں کالی دنیا میں روزہ کی زیادہ مدد کر سکوں گا۔ طارق نے ایک بار پھر کرنل فریدی کو سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں طارق صاحب، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں جو عہد ایک دفعہ کر لوں پھر اسے پیچھے نہیں ہٹتا، اور میں جانتا ہوں کہ آپ بے شمار علوم کے ماہر اور کسی طاقتور ساحر سے کم نہیں ہیں، مگر کالی دنیا کا سفر میں خود کروں گا۔ کنو فریدی نے اس بار مضبوط لہجے میں کہا تو طارق نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، ٹھیک ہے فریدی میاں، جاؤ، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ طارق نے ہنکارہ بھر کر کہا، بس یہ خیال رکھنا کہ اپنے حواس پر قابو رکھنا، کیونکہ وہاں تمہیں بہت ہولناک مناظر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ طارق نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا اور اسے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا، تو کیا آپ اکیلے اس جنگل سے واپس جائیں گے؟ کنو فریدی نے پوچھا۔ فریدی میاں، یہ تم نے کیا احمقانہ سوال کر دیا؟ ارے میرے بچے، میری تو تمام زندگی ان جنگلوں میں آوارہ گردی کرتے ہوئے گزری ہے، بس تم اپنی ساتھی روزہ کے لیے جلدی کالی دنیا کا سفر کرو،
زیادہ دیر ہو گئی تو یہ سیڑھیاں غائب ہو جائیں گی، اور اگر ایسا ہو گیا تو کالی دنیا میں جانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر تمہیں اپنے ساتھی روزہ کو بھولنا ہوگا، کیونکہ عمران جس عمل سے کالی دنیا میں پہنچا ہے اس عمل کے ذریعے عمران جولیا یا روزہ میں سے کسی ایک کی مدد کر سکتا ہے، اور لازمی ہے بات ہے کہ اگر کالی دنیا سے باہر نکلنے کے لیے ایک لڑکی کی قربانی دینی پڑی تو عمران جولیا کو ہی زندہ دیکھنا چاہے گا۔ تم بھی اگر کالی دنیا میں پہنچ جاتے تو شیطان پرستوں کی ہولناک طاقتوں کو شکست دے کر تم روزہ کو بچا سکتے ہو۔ طارق نے کین افریدی سے کہا تو کین افریدی روزہ کی قربانی کا سن کر ہی بے چین ہو گیا اور تیزی سے سیڑھیوں کے قریب پہنچ گیا اور طارق کو ایک نظر دیکھ کر ہاتھ ہلایا جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ طارق نے بھی اس کو ہاتھ ہلایا تو کین افریدی نے اللہ کا نام لے کر جی کڑا کر کے سیڑھیوں میں قدم رکھ دیا۔ جیسے ہی کین افریدی نے سیڑھی میں قدم رکھا ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اب کین افریدی کو طارق یا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کین افریدی تیزی سے سیڑھیاں عبور کرنے لگا، مگر ابھی کین افریدی نے چند قدم ہی بڑھائے تھے کہ اچانک اس کے دماغ میں تاریکی کی یلغار ہو گئی اور وہ دم سے نیچے گرتا چلا گیا۔ تنویر کو جب سے معلوم ہوا تھا کہ عمران جولیا کی خاطر کسی کالی دنیا میں پراسرار طریقے سے جا چکا ہے تو تنویر کو چین نہیں آ رہا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ عمران کے بجائے وہ جولیا کی خاطر کالی دنیا کا سفر کرے اور جولیا کو وہاں سے لے کر آئے۔ اتفاق سے تنویر کی ملاقات ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے سپر فیاض سے ہو گئی۔ تنویر سپر فیاض کو اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ عمران کا دوست ہے، اور سپر فیاض بھی تنویر کو جانتا تھا کہ وہ ایکس 2 کی سیکرٹ سروس کا ایک خاص ممبر ہے۔ اسے وہ بے اختیار تنویر سے مل کر عمران کے متعلق پوچھ بیٹھا تھا، اور تنویر نے اسے عمران کے پراسرار طریقے سے کالی دنیا جانے کا بتا دیا تھا، کیونکہ جوزف کی زبانی تنویر کو عمران کے اچانک غائب ہو جانے کا معلوم ہو چکا تھا۔ چونکہ ایک خاص کیس کے سلسلے میں سپر فیاض عمران سے ملنا چاہتا تھا، اور جب سے اسے تنویر کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ عمران جولیا کے خاطر کسی انجان دنیا میں جا چکا ہے تو سپر فیاض کے دل میں بھی خیال آیا کہ وہ عمران کی مدد کرنے کے لیے لازمی تنویر کے ساتھ اس انجان اور ہولناک دنیا میں جائے گا۔ اب تنویر جولیا کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ سپر فیاض نے اسے مشورہ دیا کہ وہ دونوں مل کر عمران اور مس جولیا کی مدد کرتے ہیں، اور عمران بھی لازمی جولیا کے دل میں جگہ گھیرنے کے لیے جولیا کی مدد کر رہا ہے، تو ان دونوں کو بھی کالی دنیا کا سفر کرنا چاہیے۔ سپر فیاض کی بات تنویر کو اچھی لگی تھی، کیونکہ تنویر پہلے کبھی بھی سپر فیاض کے ہمراہ کسی مہم میں شامل نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کی فیلڈ اور تھی اور سپر فیاض ایک پولیس والا تھا۔ مسٹر تنویر، میں تو اپنے ڈپارٹمنٹ سے اجازت لے لوں گا اس خوفناک مشن کے لیے، اور تمہیں بھی اس کے لیے اپنے پراسرار چیف ایکس 2 سے اجازت لینی پڑے گی۔ سپر فیاض نے کھانا کھاتے ہوئے تنویر سے کہا، یہ ماورائی کیس ہے، اس لیے عمران اور جولیا کی مدد کے لیے چیف مجھے اجازت دے دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ خوفناک سرزمین یعنی کالی دنیا کہاں ہے، اور ہم وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تنویر نے سوالیہ نظروں سے تنویر کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ حیرت ہے مسٹر تنویر، آپ لوگ تو میرے دوست عمران کی موجودگی میں متعدبار شیطان کی چالوں کے پراسرار جالوں میں پھنس چکے ہیں، اور پھر کبھی جوزف اور کبھی عمران کی صلاحیتوں سے آخرکار شیطانی قوتوں کو شکست بھی دے چکے ہو۔ یہ بھی ایک شیطانی قسم کی ہی کیس ہے، اس لیے جولیا کو پکیشا سے اغوا کیا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ کافرستان سے کین افریدی کی اسسٹنٹ روزہ کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے۔ معلوم نہیں یہ شیطان پرستوں کا کون سا طریقہ ہے کہ تو ہمسایہ ملکوں کے سیکرٹ ایجنٹوں کی خاص ساتھی لڑکیوں کو ہی اغوا کیا گیا ہے۔ خیر، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ عمران کی موجودگی میں کئی بار سفلی قوتوں کو شکست دے چکے ہیں، اور اس بار پھر ایک بہت بڑی شیطانی طاقت نے اپنے ناپاک ارادے کے لیے لڑکیوں کا اغوا کیا ہے، اور وہ بھی جو پکیشا اور کافرستان کے خاص ایجنٹوں کی خاص ساتھی ہیں۔ میں خاص ساتھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سیکرٹ سروس میں مس سالیہ اور مس کراسٹی بھی شامل ہیں، مگر مس جولیا ایک تو آپ لوگوں کی سیکنڈ چیف ہے اور سیکرٹ سروس کی خاص ممبر ہے۔ جہاں تک آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس ماورائی کیس میں ہم خوفناک اور انجانی دنیا یعنی کالی دنیا میں کس طرح پہنچ سکتے ہیں، اس کے لیے میں ایک ماہ نجوم کو جانتا ہوں جو بہت سا علم جانتا ہے، اور وہ اس کیس میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ سپر فیاض نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، نہیں مسٹر سپر فیاض، آپ کا وہ ماہ نجوم اس پراسرار کیس میں ہماری کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جوزف سے بڑا پکیشا میں کوئی پراسرار علم والا نہیں ہے، اور جیسا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان ماورائی اور پراسرار کیسوں میں کئی بار جوزف
عمران اور سیکرٹ سروس والوں کی مدد کر چکا ہے۔ اب جیسا کہ ایک کیس میں ایک شیطانی طاقت نے عمران کو مارنے کے لیے مجھے اغوا کیا تھا اور پھر عمران سیکرٹ سروس کے چند ساتھیوں سمیت شیطانی جزیرے میں مجھے چھڑوانے آیا تھا، اور مجھے بعد میں معلوم ہوا تھا کہ یہ اس پراسرار کیس میں جوزف کی ہی رہنمائی کی وجہ سے عمران اور دوسرے ساتھی شیطانی طاقت کو زیر کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ جوزف ہی اس کیس میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، بلکہ ہماری نہیں، ہمارے کہنے سے پہلے ہی جوزف عمران کی رہنمائی کے لیے جا چکا ہوتا، مگر مجھے معلوم ہوا ہے کہ جوزف عمران کو کالی دنیا میں جانے کا پراسرار عمل بتا چکا ہے۔ اب وہ بھی یہی موجود ہے، اور بقول جوزف کے کالی دنیا کے جانے کے دو ہی راستے ہیں اور دونوں ہی بند ہو چکے ہیں۔ ایک راستے سے جوزف نے عمران کو بھجوایا ہے۔ میری قبرستان میں کیپٹن حمید سے بات ہوئی ہے اور بقول اس کے قبرستان کے معروف سیاح اور پراسرار قوتوں کے ماہر طارق صاحب کی رہنمائی میں کرن افریدی کالی دنیا کے سفر پر روانہ ہو چکا ہے، اور اب اس پراسرار شیطانی دنیا کے حیرت انگیز اصول کے مطابق اور کوئی راستہ اس خوفناک شیطان نگری میں نہیں جاتا۔ تنویر نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے یہ بات کہی جیسے اسے عمران کی کالی دنیا میں جانے اور جولیا کی خاطر اس کا خود وہاں نہ جانا اس کو ہضم نہ ہو رہا ہو۔ تو اب آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس کام کو یہیں چھوڑ دیا جائے اور عمران اور مس جولیا کی سلامتی کی دعائیں ہی کی جائیں؟ سپر فیاض نے بھی ٹھنڈی سانس لے کر تنویر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں، میرے خیال میں ایک آئیڈیا آیا ہے، کیوں نہ اس کیس میں حصہ لینے کے لیے کافرستان کے کیپٹن حمید کی رہنمائی لی جائے، کیونکہ وہ بھی کرن افریدی کا خاص اسسٹنٹ ہے اور وہ بھی کرن افریدی کے لیے لازمی پریشان ہوگا، اور اگر ہم دو ملکوں کی پارٹیاں مل جائیں تو ہو سکتا ہے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ تنویر نے چونک کر سپر فیاض کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں، ویسے بھی کافرستان جیسے بڑے ملک میں بڑے بڑے مسلمان عالم، ہندو پنڈت اور جوتشی ہیں، ہو سکتا ہے کیپٹن حمید کسی عمل کو جانتا ہو جو ہماری رہنمائی کر سکے۔ سپر فیاض نے بھی چونک کر کہا، لیکن اس میں ایک قباحت ہے۔ تنویر نے پھر پریشانی سے کہا، کیوں، اب کون سی قباحت ہے؟ سپر فیاض نے حیرت سے کہا، جب جوزف اور طارق صاحب جیسے جہان دیدہ اور پراسرار قسم کے بندے اس کیس میں کالی دنیا میں خود نہیں جا سکے، یعنی عمران، جولیا اور کرن افریدی روزہ کی مدد کرنے سے قاصر رہے، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تنویر نے پھر پریشانی سے کہا، ہو سکتا ہے کیپٹن حمید اور اس کے ساتھیوں کو کوئی کلیو مل گیا ہو اور وہ اس پراسرار کیس میں اپنے باس کرن افریدی اور مس روزہ کی مدد کرنے کی تیاری کر رہے ہوں۔ اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ایک دفعہ کیپٹن حمید کو فون کر کے تو دیکھ لیں، ہو سکتا ہے وہ اس کیس میں ہمارے ساتھ کام کرنے پر راضی ہو جائے۔ سپر فیاض نے تنویر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، ہم تو تنویر نے سر ہلایا اور اپنا اسپیشل سیل فون نکال لیا، مگر پھر چونک کر سیل فون دوبارہ جیب میں رکھ دیا۔ مسٹر تنویر، اب کیا بات ہے، تم نے کیپٹن حمید کو فون نہیں کیا؟ اس بار پھر سپر فیاض نے حیرت سے پوچھا۔ اب بھی ایک قباحت ہے، اور وہ یہ ہے کہ کافرستان کی سیکرٹ سروس کا چیف شاگل پکیشا سیکرٹ سروس والوں کا خاص دشمن ہے، اور ہم دونوں نے جیسے ہی قبرستان کے حدود میں قدم رکھا اس نے ہمیں گرفتار کر لینا ہے، چاہے ہم اس بار کسی اور مقصد کے لیے ہی کیوں نہ جا رہے ہوں۔ تنویر نے تشویش سے کہا، نہیں مسٹر تنویر، آپ کی یہ غلط سوچ ہے۔ اگر خود کیپٹن حمید ہمیں خود مہمان کے طور پر بلائے تو شاگل کیا اس کا باپ بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکتا؟ اور کافرستان کے حکمران بھی کرن افریدی کے کسی قسم کے مہمان کو نہیں روک سکتے، کیونکہ کرن افریدی نے کافرستان کے لیے جو کارنامے انجام دیے ہیں، کافرستانی سیکرٹ سروس کے چیف شاگل اور دیگر ایجنسیوں کے چیف کرن افریدی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب بھی کوئی عالمی سازش کا کیس آتا ہے، شاگل جان بوجھ کر کنی کترا جاتا ہے اور پھر کرن افریدی کو حرکت کرنا پڑتی ہے، اور جب کرنل افریدی اور اس کی منجی ہوئی ٹیم ان ایکشن ہوتی ہے تو زیرو لینڈ اور ریڈ ڈیتھ جیسی خوفناک تنظیمیں بھی کانوں کو ہاتھ لگاتی ہیں، اور جب بھی کرنل افریدی قبرستان ہوتا ہے اس وقت کوئی بھی عالمی مجرم دہشت پسند تنظیمیں قبرستان کا رخ نہیں کرتی، اور صلاحیتوں میں قبرستان کی کوئی مضبوط تنظیم کرنل افریدی اور اس کی ٹیم کا ہم پلہ نہیں ہو سکی۔ اس لیے اگر کیپٹن حمید ہمیں مہمان کے طور پر بلواتا ہے تو پھر شاگل بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا۔ سپر فیاض نے یہ بات یقین سے کہی تو تنویر نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، ہاں سپر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب کرنل افریدی اور اس کی ٹیم کافرستان میں ہوتی ہے تو پھر کافرستان کی دیگر ایجنسیاں واقعی کرن افریدی اینڈ پارٹی کے آگے کچھ نہیں ہیں۔ مگر سپر، آپ کا شاگل سے واسطہ نہیں پڑا، اس لیے آپ اسے عام سا ایجنٹ کہہ رہے ہیں، مگر ہم تو کئی بار
काफरस्तानी सीक्रेट सर्विस की इस चीफ शागल से बहुत दफ़ा उलझ चुके हैं। वो बहुत तेज़ और ज़हीन इंसान है, मगर इमरान की जहानत और चालाकी के आगे हमेशा मार खा जाता है। और शागल वैसे तो बहुत तेज़, शातिर और सलाहियतों का एजेंट है, इसलिए तो काफरस्तानी सीक्रेट सर्विस का चीफ है, मगर फिर भी कर्न अफरीदी के मुकाबले में वो बहुत कम है। तनवीर ने सेलफोन पर कैप्टन हमीद के नंबर मिलाते हुए ये बात कही। अस्सलाम वालेकुम। चंद लम्हों बाद कर्न अफरीदी के असिस्टेंट कैप्टन हमीद की आवाज़ सुनाई दी। वालेकुम सलाम मेरे मोहतरम दोस्त कैप्टन हमीद, मैं पकीशा से तनवीर बोल रहा हूँ। तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ बोलो मिस्टर तनवीर, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? कैप्टन हमीद की हंसती हुई आवाज़ सुनाई दी। अरे अरे, तुम्हारे बॉस और उसके साथी किसी शैतानी दुनिया में कैद होकर मुश्किल का शिकार हैं और तुम हंस रहे हो। तनवीर ने हैरान होकर कहा। अरे मिस्टर तनवीर, पकीशा से इमरान भी तो जूलिया की खातिर शैतान परस्तों की काली दुनिया जा चुका है, और अगर कर्नल साहब अपनी साथी की रहनुमाई के लिए जा सकते हैं तो इसमें क्या कबाहत है? कैप्टन हमीद ने इस बार शौक लहजे में कहा। कैप्टन, क्या तुम अपने साथियों की रहनुमाई के लिए कुछ करोगे? यानी मैं और मिस्टर फयाज तो कोशिश कर रहे हैं कि हम भी काली दुनिया पहुंचकर अपने साथियों इमरान और मिस जूलिया की मदद करें। तनवीर ने इस बार कैप्टन हमीद से पूछा। मिस्टर तनवीर, सच पूछो तो ये एक मावराई केस है, और इस केस में हम लोग बहुत ही कम फंसे हैं और तुम लोग ज़्यादा ही पुरस्कार और मावराई केसेस में फंसते रहे हो, और जोसेफ जैसे सलाहियतों वाले आदमी की खिदमत में शैतान परस्तों को शिकस्त देते आए हो। और वैसे तो हमारे तारक साहब भी जोसेफ जैसी सलाहियतों के मालिक हैं, मगर वो भी कर्नल साहब के साथ चले गए हैं और उनकी रहनुमाई के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। मगर फिर भी मैं और मेरे दोस्त इंस्पेक्टर आसफ ने बंगाल के रहने वाले एक बड़े ज्योतिषी से मुलाकात की है, और रोज़ा की बाजियाबी के लिए उसकी मदद हासिल करनी चाहिए। और बकूल इस ज्योतिषी के सांदरबन के घने और खौफनाक जंगलात से भी उस पर इसरार और अनजानी सरजमीन से काली दुनिया का रास्ता निकलता है, और हम लोग अगर हिम्मत करें तो वहाँ से काली दुनिया का रास्ता ढूंढ सकते हैं और अपने साथियों की रहनुमाई कर सकते हैं, कैप्टन हमीद ने कहा। मगर जहाँ तक मुझे मालूम है इंस्पेक्टर आसफ तो अलग ही काम करता है, यानी दूसरा डिपार्टमेंट है, और हमारे दोस्त सुपर फयाज की तरह वो भी पुलिस में है, और उसका कर्नल अफरीदी की टीम से बरह रास्त कोई तल्लक नहीं है। तनवीर ने इस बार मुस्कुराते हुए पूछा। बात दरअसल ये है कि चंद माह पहले डार्क एडवेंचर वाली एडवेंचरस मुहिम में इंस्पेक्टर आसफ भी हमारे साथ शामिल थे, जिस तरह आपकी टीम में सुपर फयाज भी शामिल थे, और इसी तरीके से अब आगे वाली कई मुहिमात में इंस्पेक्टर आसफ हमारे साथ शामिल रहते हैं, तो अब थोड़ा बहुत हमारी टीम का हिस्सा बन चुके हैं, कैप्टन हमीद ने कहा। तो इस मुहिम में कौन कौन तुम्हारे साथ जा रहा है? तनवीर ने फिर कैप्टन हमीद से पूछा। मैं, इंस्पेक्टर आसफ और उसके चंद पुलिस वाले साथी जाएंगे। हाँ, अगर तुम लोग भी हमारे साथ जाना चाहो तो स्पेशल प्यारे से कब्रस्तान आ जाओ और फिर तुम भी हमारे साथ शामिल हो सकते हो। तनवीर को कैप्टन हमीद की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, मैं और मिस्टर सुपरफ्याज कल ही तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं, बस तुम हमें अपने मेहमान खसूसी के तौर पर बुलवा लो, फिर हम दोनों आते ही तुम दोनों के साथ शामिल हो जाएंगे, और मेरे ख्याल में हम चार का ग्रुप ही काफ़ी रहेगा। तनवीर ने कहा। मैं खुद भी भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता, हम चारों ही इस पुरस्कार मुहिम में जाने के लिए काफ़ी होंगे। कैप्टन हमीद की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है मिस्टर हमीद, आप हमारा इंतज़ार करें और हमें खसूसी मेहमान के तौर पर बुलाएं। हम चारों ही इस पुरस्कार मुहिम में अपने साथियों की रहनुमाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पकीशा में बकूल जोसेफ के काली दुनिया में जाने के दो रास्ते थे, और इमरान और कर्न अफरीदी के जाने के बाद दोनों रास्ते बंद हो चुके हैं, और इस केस में जोसेफ ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया है, तनवीर ने कहा। अच्छा ठीक है मिस्टर तनवीर। मिस्टर हमीद, हम दोनों आपके पास पहुंच रहे हैं, फिर हम भी अपनी तरफ से काली दुनिया का रास्ता ढूंढ कर अपने साथियों की मदद करने की कोशिश करेंगे, तनवीर ने कहा। तो कैप्टन हमीद ने इस बात में हाँ कर दी, तो तनवीर ने खुदा हाफिज़ कहकर सेलफोन ऑफ कर दिया। हाँ मिस्टर फयाज, क्या आप इस मावराई और पुरस्कार केस में शामिल होने के लिए तैयार हैं? तनवीर ने इस बार सवालिया नज़रों से सुपर फयाज की तरफ देख कर पूछा। हाँ मिस्टर तनवीर, मेरी तैयारी तो मुकम्मल है, और मुझे यकीन भी है कि सर अब्दुल रहमान इस मावराई केस से मुझे ज़रूर इजाज़त देंगे, क्योंकि वो भी अपने बेटे की अचानक गुमशुदगी की वजह से बहुत परेशान हैं, और अपने बेटे की खातिर वो मुझे इस पुरस्कार मुहिम में शिरकत की इजाज़त दे देंगे। अलबत्ता आप एक्स2 से इजाज़त ले लें, क्योंकि हम दोनों अपने अपने बॉस के मतहत हैं, सुपर फयाज ने कहा। ये इनको मालूम नहीं था कि दोनों ही बाप बेटों के ही मतहत हैं, क्योंकि ना ही तनवीर जानता था कि उनका पुरस्कार चीफ एक्स2 असल में इमरान है।
ٹھیک ہے، میں اپنے چیف سے اجازت لیتا ہوں اور آپ بھی اپنے باس سے اجازت لے کر تیاری شروع کر دیں۔ تنویر نے سپر فیاض سے کہا اور اس مہم میں جانے کے لیے چیف سے اجازت لینے کے بارے میں پلان سوچنے لگا۔ سپر فیاض بھی اس مہم میں سیکرٹ سروس کے ایک ایجنٹ کے ہمراہ اور عمران اور جولیا کی مدد کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا، اور سپر فیاض کو معلوم تھا کہ آج کل سر عبد الرحمن بھی عمران کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اور انہوں نے سپر فیاض کو عمران کی تلاش کے بارے میں اشارہ دے رکھا تھا، اور سپر فیاض عمران کے سلسلے میں تنویر کے ساتھ مل کر اب بھرپور طریقے سے عمران اور جولیا کے سلسلے میں تیار ہو گیا تھا۔ اسے عمران سے اپنا ایک ذاتی کام بھی تھا، اس لیے اس نے اپنا ذہن تیار کر لیا تھا۔ تنویر نے بھی حتمی فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو کالی دنیا میں جانے کا راستہ ملے یا نہ ملے، مگر وہ ایک ٹرائی تو ضرور کرے گا، چاہے اسے اس سلسلے میں کامیابی ملے یا نہ ملے۔ چونکہ جوزف کے عمران کے پرسر عمل کے ذریعے پراسرار اور انجانی اور ہولناک سرزمین چلے جانے کے متعلق بتانے پر سیکرٹ سروس کے دیگر ممبر تو ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو چکے تھے، اور بقول جوزف کے دو ہی فرد جا سکتے تھے، اور عمران اور فریدی جا چکے تھے، اور عمران اور جولیا کے لیے دعا گو ہی تھے کہ وہ کامیاب ہوں۔ مگر تنویر جوزف کی باتوں کے باوجود اپنے من کو تسلی دینے کے لیے ایک کوشش کرنا چاہتا تھا۔ ایک کوئی ہپل حبسہ اور بہت بڑا چمگادڑ ایک دروازے پر بیٹھا تھا، اور چمگادڑ کی دونوں آنکھوں سے آگ کے شرارے نکل رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ یہ چمگادڑ آگ برساتا ہو۔ اس چمگادڑ کا جسم کسی بھینسے سے کم نہیں تھا۔ چمگادڑ ایک دیوار سے چمٹا ہوا تھا۔ اس کوئی ہیکل چمگادڑ کو دیکھ کر کراسٹی کے منہ سے خوف سے چیخیں نکلنے لگی، مگر رباٹ نے فوراً اشارہ کر دیا کہ وہ نہ چیخے۔ ان کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے عظیم اور عالیشان چمگادڑ ان کو گھور رہا ہو۔ اس منظر کو دیکھ کر رباٹ بھی کانپ گیا تھا۔ مرد ہونے کے ناطے اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اس کوئی ہیکل چمگادڑ کی آنکھوں سے شرارے نکلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ چمگادڑ کی نظریں ان دونوں کو گھور رہی تھیں اور اس کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئی تھیں۔ دراصل رباٹ اور کراسٹی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی چمگادڑ اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے، مگر اس وقت وہ ایک شیطانی محبت میں تھے، اور یہاں ان کو اور بھی ہولناک مناظر ابھی دیکھنے تھے۔ میں واپس جا رہی ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کراسٹی نے اس بار لرزتے ہوئے کہا۔ دیکھو کراسٹی، اب ہم شیطان پرستوں کی نظروں میں آ چکے ہیں، اور اب ہم نے واپسی کی راہ اختیار کی تو اس شیطانی عمارت میں کسی بھی جگہ ہمیں گھیرے میں لے کر قید کر دیا جائے گا اور ہمیں مار دیا جائے گا۔ بہتر تو یہ ہے کہ اب جب خطرے میں قدم رکھ دیا ہے تو اب اس کا سامنا کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہماری کوشش سے کوئی شیطانی گروہ مارا جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ رباٹ نے غور سے اس چمگادڑ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر یہ آگ برساتا ہوا چمگادڑ ہمیں کہاں چھوڑے گا؟ کراسٹی نے حیرت سے رباٹ سے کہا۔ کراسٹی، اگر تم غور کرو تو یہ سب ہمیں ڈرانے کے لیے مناظر دکھایا گیا ہے، یا ویسے یہ چمگادڑ جو بظاہر زندہ لگتا ہے، مگر اسے غور سے دیکھو تو یہ بھی کوئی زندہ چمگادڑ نہیں ہے۔ البتہ حیرت انگیز طور پر واقعی اس کی آنکھوں سے آگ کے شرارے نکل رہے ہیں، لیکن یہ سب شیطانی چالیں ہیں۔ ہمیں ہمت کر کے آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ میرے خیال میں اس دیوار سے چمٹے ہوئے چمگادڑ بظاہر دیکھنے میں اصلی مگر حقیقت میں نقلی چمگادڑ کے آگے ہی کوئی دروازہ ہے جہاں یہ سب شیطان پرست گئے ہیں، رباٹ نے کہا۔ تو کراسٹی بھی غور سے اب اس دیوار سے چپکے کوئی ہیکل چمگادڑ کو دیکھنے لگی۔ ہاں واقعی رباٹ، یہ چمگادڑ ساکت ہے، ہل نہیں رہا، لگتا ہے اس کی آنکھوں میں آگ کے دیے رکھ دیے ہوں۔ پہلی نظر دیکھنے میں واقعی ایک زندہ چمگادڑ لگتا ہے، کراسٹی نے اس بار کہا۔ تو رباٹ تحسین امیز نظروں سے کراسٹی کو دیکھا، جس نے درست کہا تھا۔ واقعی اس کو بھی ہیکل چمگادڑ کی آنکھوں میں آگ کے الاؤ رکھے گئے تھے، مگر اس کمال سے چمگادڑ کا بت بنایا گیا تھا کہ وہ اصلی محسوس ہوتا تھا۔ کراسٹی، چمگادڑ کا نشان ہمیشہ شیطان پرستوں کو ظاہر کرتا ہے، اور یہاں اب قریبی شیطان کے اس کوئی ہیکل نشان کے ساتھ ہی وہ شیطان پرست ہیں، رباٹ نے کہا۔ تو کراسٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو کراسٹی، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور ہو سکتا ہے ہمیں اس شیطانی جگہ پر اور بھی دل دہلا دینے والے منالناک مناظر دیکھنے کو ملے، لیکن تم نے اب ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ہم ایک نیک مقصد کے لیے جا رہے ہیں، اگر اس مقصد میں جان بھی جاتی ہے تو پرواہ نہیں کرنی، مگر ہم نے اپنی پوری کوشش کر کے اس شیطانی محبت کو تباہ کرنا ہے، رباٹ نے اس بار جی کھڑا کر کہا۔
حالانکہ اب اس کا اپنا دل بھی دھڑک رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر صرف انسانوں سے فائٹ ہوتی ہے تو پھر کراسٹی ایک اچھی فائٹر ہے، اور چاہے جتنا بڑا فائٹر ہو، کراسٹی اس کا مقابلہ خوب کرنا جانتی ہے اور اس کا ساتھ خوب دے گی۔ لیکن اگر مقابلہ شیطانی قوتوں سے ہے تو پھر وہ سحر کے آگے مار کھا سکتے ہیں، مگر اب دونوں نے شیطان پرستوں اور شیطانی محبت کا مقابلہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اب کراسٹی اور رباٹ مزید آگے بڑھنے لگے، مگر انہوں نے چمگادڑ کے دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی تصویر کو دیکھا تو ان کے منہ سے چیخیں نکل گئیں، کیونکہ یکلخت چمگادڑ کی آنکھوں سے آگ کے شرارے نکلے اور ان کی طرف بڑھے۔ رباٹ اور کراسٹی چیختے فوراً جمپ لگا کر ایک طرف ہو گئے۔ اگر ان کو ایک لمحے کی دیر ہو جاتی تو آگ کے شرارے ان کو جلا کر بھسم کر دیتے۔ اب دونوں نے لرزتے ہوئے دیکھا کہ چمگادڑ کی کوئی ایکل تصویر کی آنکھوں سے آگ کے دیے ختم ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک خود ساختہ شیطانی گزرگاہ ہے، اور یہ ایک معاوضی جگہ ہے جہاں غیر کو اندر جانے سے روکنے کے لیے سحر کے ذریعے یہ عمل دہرایا گیا ہے۔ مگر یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم دونوں ڈر کے نہیں بلکہ چمگادڑ کی کوئی ہیکل تصویر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آئے ہیں۔ اگر ہم ڈرتے ہوئے اس چمگادڑ کی سحر انگیز آنکھوں سے نظر چرا کر آتے تو اب تک ہماری لاشیں یہاں پڑی ہوتیں۔ رباٹ نے خوف سے نیچے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ جس جگہ وہ چند لمحوں پہلے کھڑے تھے وہاں آگ کے شرارے نے زمین پر وہاں گڑھا کر دیا تھا۔ اگر یہ دونوں وہاں ہوتے تو اب تک ان کی جلی ہوئی لاشیں وہاں پڑی ہوتیں۔ گو کہ اب چمگادڑ کی آنکھوں میں کوئی شرارہ یا آگ کے الاؤ نہیں تھے، مگر ان کے دل بری طرح لرز رہے تھے۔ میرے خیال میں ہم شیطان پرستوں کی نظروں میں آ چکے ہیں، اور وہ ہم پر شیطانی اور سحر انگیز حملے کر رہے ہیں، اور سحر کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اسے ہمیں واپسی کی راہ اختیار کرنی ہوگی۔ اس بار رباٹ نے خوفزدہ نظروں سے کہا، نہیں رباٹ، اب ہم آ ہی گئے تو دیکھا جائے گا۔ ہمیں شیطان پرستوں کا کھوج لگانا ہی ہے کہ وہ کہاں گئے اور کیا کر رہے ہیں، یہاں اس شیطانی محبت میں کس مقصد کے تحت آئے ہیں۔ اس بار کراسٹی نے خوفزدہ ہونے کے باوجود ہنکارہ بھرتے ہوئے کہا، اوکے، اگر تم میرے ساتھ ہو تو میں پتال کی گہرائیوں میں بھی جانے کو تیار ہوں، رباٹ نے کہا، اور کراسٹی نے اس کی ہمت پر اسے شاباش دی۔ دونوں نے دیکھا کہ اب چمگادڑ کی تصویر بالکل ساکن تھی، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ اب دونوں نے دیکھا کہ جس جگہ چمگادڑ کی تصویر ہے اس کے ساتھ ہی ایک تنگ راہداری گھوم رہی ہے۔ میرے خیال میں یہی وہ راہداری ہے جہاں سے آگے وہ شیطان پرست گئے ہیں، کراسٹی نے کہا۔ تو رباٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور دونوں نے پھر ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اس گھومتی ہوئے راہداری میں گھس گئے۔ جوں جوں وہ آگے جا رہے تھے ماحول میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، اور ان کے چہرے گرمی کی شدت سے پسینے سے تر ہو گئے۔ یہ اچانک شدید گرمی کیوں بڑھ رہی ہے؟ حالانکہ باہر تو ٹھنڈ تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے ہم کسی تندور کے قریب جا رہے ہیں، کراسٹی نے گھبراتے ہوئے کہا، اور اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ کراسٹی، ہم شیطان پرستوں کے ہولناک مابعد میں آ گئے ہیں، اور یہاں پل پل ماحول اور مناظر تو بدلیں گے۔ اب جیسا کہ ہم شیطانی چمگادڑ کے خوفناک سحر سے بال بال بچے ہیں، اب یہ شدید گرمی کا احساس یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اصل جگہ نہ پہنچ سکے جو شیطان کا مرکز یا قربان گاہ ہے۔ رباٹ نے بھی اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس جگہ کے قریب پہنچنے والے ہیں جہاں شیطان پرست نوجوان جوڑے موجود ہیں۔ کراسٹی نے گرمی کی شدت سے بیزار ہو کر کہا، مگر چونکہ دونوں کو یقین تھا کہ وہ اس خوفناک شیطانی عمارت کی اصلی جگہ پر پہنچنے والے ہیں، وہ شدید گرمی کو برداشت کرتے ہوئے اب خاموشی سے آگے بڑھنے لگے۔ اب جو ہی وہ موڑ گھومے انہوں نے ایک نیا ہولناک منظر دیکھا، جس کو دیکھ کر ایک دفعہ پھر ان کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ مناظر اتنے بھیانک اور دل دہلا دینے والے تھے کہ دونوں کے وجود کانپ کر رہ گئے۔ رباٹ اور کراسٹی نے دیکھا کہ دونوں راہداریوں میں مختلف تصاویریں بنی ہوئی تھیں، اور دھیمی پراسرار روشنی میں یہ تصویریں ان کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھیں۔ تصویر میں دکھایا جا رہا تھا کہ چمگادڑ کے بت بنے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے نوجوان مردوں اور عورتوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، اور ان کی کٹی ہوئی گردنیں الگ پڑی ہیں، اور سانپ اور بچھو ان کی گردنوں سے چمٹے ہوئے ہیں۔ بعد تصاویر میں ایک آنکھ کا چہرہ تھا جس کی آنکھ میں خون بھرا ہوا تھا، اور چہروں کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے، اور اس میں چوہے دانت نوچ رہے تھے۔
یہ اتنے ہولناک مناظر تھے جنہیں دیکھ کر ان کی روح فنا ہو گئی تھی۔ ان کو یہ محسوس ہوا جیسے ایک آنکھ کے چہرے والا خون برساتی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہا ہے، اور ان کو یہ محسوس ہوا جیسے ان کے وجود چمگادڑ کے بت کے سامنے پڑے ہوں اور ان کو شیطان کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے اور وہ تڑپ رہے ہوں۔ مناظر اتنے بھیانک اور لرزہ خیز تھے کہ وہ ان سے نظریں چراتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھنے لگے، کیونکہ یہ دہشت کے بھیانک مناظر دیکھنے کی ان کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اب دونوں خود کو کوسنے لگے کہ وہ اس منحوس عمارت میں کیوں گھس گئے اور اب شیطان پرستوں کی دہشت کا شکار تھے۔ تیزی سے اس جگہ کو کراس کر گئے اور اب دونوں نے خود کو ایک گول کمرے کے قریب پایا۔ یہ کمرہ مکمل گول تھا اور اس کا ان کو کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ اب ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ یہاں تو ہر طرف خوف اور شیطانی سحر کے بھیانک مناظر ہیں۔ اگر میں اکیلی ہوتی تو ان مناظر کو دیکھ کر خوف سے مر چکی ہوتی، مگر تمہارے ساتھ یہاں تک پہنچ آئی ہوں۔ کراسٹی نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا۔ وہ باقاعدہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے میں بھی زندگی میں اتنے بھیانک ماحول میں کبھی نہیں آیا، اور جیسا کہا جاتا ہے کہ ایک اکیلا دو گیارہ، اسی مصداق کے تحت میں بھی تمہارے ساتھ یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ شیطان پرستوں کی اس بھیانک دنیا میں بھی نہ بچ پاتا اور فوراً بھاگ جاتا یا مارا جاتا۔ رباٹ نے بھی کہا، میرے خیال میں یہی وہ کمرہ ہے جہاں شیطان پرست اندر داخل ہوئے ہیں۔ معلوم نہیں وہ کیسے ان بھیانک ماحول کا سامنا کرتے ہوئے انتہائی خفیہ جگہوں سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ کراسٹی نے خوف سے لرزتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ کراسٹی، وہ سب جوڑے شیطان پرست تھے اور شیطان مردود کے ماننے والے تھے۔ ہو سکتا ہے جب وہ یہاں آئے ہوں وہ ان بھیانک ماحول سے نہ گزرے ہوں، یا وہ ان مناظر کے عادی ہوں، کیونکہ شیطان پرستوں میں بدی اور کیری ہی ایسا سب کچھ ہے۔ ہم تو شیطان کے باغی ہیں اور شیطانی عمارت میں چوری چھپے ہی گھسے ہیں۔ ربان نے بھی اس گول کمرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اور دونوں مزید آگے بڑھ گئے، کیونکہ ان کو یہاں اس گول کمرے میں اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ جیسے ہی دونوں آگے گئے ان کو پراسرار دھیمی روشنی میں سیڑھیاں نیچے اترتی ہوئی نظر آئیں، تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سارے لاتے ہوئے سیڑھیاں نیچے اترنے لگے۔ معلوم نہیں پراسرار شیطانی عمارت کس طرز کی بنی ہوئی تھی، جہاں گھومتی ہوئی بھیانک راہداریاں اور سیڑھیاں ہی تھیں جنہوں نے ان دونوں کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ اب دونوں سیڑھیاں اتر چکے تھے، جو کہ تقریباً 40 کے قریب سیڑھیاں تھیں۔ اب دونوں نے دیکھا کہ گول کمرہ نیچے بھی جا رہا ہے۔ یہ گول کمرہ تو کافی بڑا اور کافی گہرائی تک ہے۔ کراسٹی نے سیڑھیاں اتر کر حیرت سے کہا۔ جوں جوں وہ گہرائی میں جا رہے تھے ان کے دل اتنا زیادہ لرز رہے تھے کیونکہ یہ بہت اندر تک آ گئے تھے۔ اب دونوں نے ایک چھوٹا سا دروازہ دیکھا۔ اب دونوں نے لرزتے کانپتے اس چھوٹے سے دروازے میں جھانک کر اندر جھانکا تو دونوں چونک گئے، کیونکہ ان دونوں نے اس دروازے کے سیدھا آگے چمگادڑ کا کالا سیاہ اور بھیانک دیو نما بت استدادہ دیکھا جو اس دروازے کے بالکل سامنے تھا۔ پھر ان دونوں نے ایک اور پرسرار منظر دیکھا کہ وہی تمام جوڑے جو شکلوں سے تو بظاہر مہذب اور اچھے گرانے کے لگتے تھے، مگر یہاں شیطان کے دربار کے پاس یعنی شیطانی بت کے سامنے کھڑے تھے۔ اچانک اس مبد میں ایک بد شکل حبشی مرد اور موٹی حبشی عورت معلوم نہیں کہاں سے داخل ہو گئے اور ان تمام جوڑیوں کو دیکھنے لگے۔ بلیک لارڈ کے متوالو، تمہارا سردار چند دنوں بعد تم لوگوں سے خود آ کر تمہاری بات سنے گا اور تم سب کو خوشیاں دے گا۔ تم سب نے شیطان کو خوش کر دیا ہے، اب سارے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ تم سب نے شیطان کو خوش کر دیا ہے، اب تم میں سے کسی ایک کی عظیم الشان قربانی کے بعد بلیک لارڈ تشریف لے کر آئے گا، اور جو جوڑی مہان قربانی بنے گی شیطان اسے اپنے دربار میں بلا لے گا اور وہ جوڑی ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گی۔ بد شکل حبشی نے اچھے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو تمام ساتوں جوڑے اب مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان سب کے چہروں پر عقیدت اور خوشی تھی، جیسے ان کو قارون کا خزانہ ملنے والا ہو۔ اب موٹی حبشی عورت اور بد شکل حبشی نے نامعلوم کیا پڑھنا شروع کیا جو رباٹ اور کراسٹی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس قربان گاہ میں اچانک کافور پھیل گئی۔ اب جیسے کافور کی بو اس قربان گاہ میں پھیلی، اچانک کمرے میں سرمئی دھندلی روشنی سرخی میں بدل گئی۔ اب ماحول میں ہر طرف دھیمی سرخ روشنی تھی جو پراسرار اور ڈراؤنی تھی۔ تمام جوڑے اب آرام سے کھڑے تھے اور بد شکل حبشی اور موٹی حبشی عورت کے نامعلوم کلمات کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔
چند لمحوں بعد حبشی جوڑی نے پراسرار عمل پڑھنا شروع ختم کر دیا اور اب ان نوجوان گورے جوڑیوں کو دیکھنے لگے۔ بلیک لارڈ کے لوگوں، تم میں سے کون سا جوڑ اپنی قربانی دے کر ہمیشہ کے لیے امر ہونا چاہتا ہے اور بلیک لارڈ کے دربار میں جانا چاہتا ہے تاکہ بلیک لارڈ اس خوش قسمت جوڑے کو اپنے سائے تلے اور اپنی خاص دنیا میں رکھے؟ ایسا عظیم جوڑا کون بننا چاہتا ہے؟ اس بار موٹی حبشی عورت نے اونچی آواز میں کہا تو تمام جوڑے اس موٹی حبشی عورت کی بات سن کر بڑھ چڑھ کر ہاتھ اٹھانے لگے، جیسے جو جوڑا بھی اس قربانی کے لیے چنا جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ سب جوڑیاں اچھل اچھل کر اپنا نام اس پرسار قربانی کے لیے لکھوانے لگے، جو ابھی تک رباٹ اور کراسٹی کی سمجھ سے باہر تھا کہ یہ کون سی قربانی ہے جو ان شیطان پرست جوڑوں کو ہمیشہ کے لیے امر کر دے گی۔ بد شکل حبشی اور موٹی حبشن ان نوجوان جوڑیوں کا جوش دیکھ کر خوش ہو گئے اور ان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس کا فیصلہ شہنشاہ ظلمات خود کرے گا اور اس خوش قسمت جوڑی کو اپنے سائے میں لیتے ہوئے ہمیشہ کے لیے امر کر دے گا۔ بد شکل حبشی نے بدستور شفیق انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اے تاریکی ظلمات، اپنے خوش قسمت پجاریوں کی رہنمائی کر اور ان میں سے اپنے خوش قسمت جوڑے کا یہاں تشریف لا کر خود فیصلہ کر تاکہ سب دیکھ لیں کہ تو نے کس خوش نصیب جوڑی کو اپنے لیے چنا ہے تاکہ اس جوڑی کی قربانی لے کر اپنے خاص دربار میں لے جا سکے۔ اس بار بد شکل حبشی اور موٹے حبشی عورت نے ایک ساتھ اونچی آواز میں کہا۔ ابھی ان کا یہ عمل جاری تھا کہ اچانک قربان گاہ میں ایک زناٹے کی گونجدار آواز پیدا ہوئی اور اچانک ایک کوی ہیکل سیاہ رنگ کا خوفناک چمگادڑ کوی ہیکل چمگادڑ کے عظیم الشان بت کے منہ سے نکلا اور قربان گاہ میں چکر لگانے لگا۔ اس کوی ہیکل اور سیاہ چمگادڑ کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں، جیسے اس میں انگارے بھرے ہوئے تھے۔ رباٹ اور کراسٹی اس کوی ہیکل اور سرخ انگارہ آنکھوں والے چمگادڑ کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو یوں لگ رہا تھا وہ اس چمگادڑ کی نظروں میں آ چکے ہیں اور یہ خونی اور ہولناک چمگادڑ کسی بھی وقت اس قربان گاہ میں چکر لگاتے ہوئے اس قربان گاہ سے باہر نکل کر اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ دونوں خوفزدہ نظروں سے یہ سحر انگیز اور پراسرار شیطانی ماحول دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی کوئی ایکل سیاہ چمگادڑ اس قربان گاہ میں داخل ہوا، سب جوڑیاں کچھ پڑھنے لگے اور غور سے اس چمگادڑ کو دیکھنے لگے جو متواتر اس بھیانک اور پراسرار شیطانی کمرے میں گھوم رہا تھا۔ پھر یکلخت ایک لڑکی کے سر پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی کوئی ہیکل چمگادڑ اس لڑکی کے سر پر بیٹھا، یہ لڑکی اور اس کا ساتھی خوشی سے اچھل پڑے۔ خوشی سے ان کے چہرے دمک رہے تھے، جیسے ان کو پوری دنیا کی بادشاہت مل گئی ہو یا دنیا کے نایاب ترین خزانے ان کو مل گئے ہوں۔ باقی 6 جوڑیاں رشک بھری نظروں سے اس جوڑی کو دیکھ رہے تھے اور ان دونوں کو مبارکباد دینے لگے۔ اب چمگادڑ ایک دفعہ پھر اڑ کر چمگادڑ کے عظیم الشان بت کے منہ میں واپس چلا گیا تھا۔ نائک اور جوزفین، تم دونوں خوش قسمت ترین ہو جن کو بلیک لارڈ نے اپنے لیے چن لیا ہے اور تمہاری قربانی سے تم بلیک لارڈ کے خاص جگہ پر چلے جاؤ گے۔ اس بات بد شکل حبشی نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو میرے خوش نصیب ساتھیوں، اب اپنے سر بلیک لارڈ کے مخصوص گارڈ پر رکھ دو اور خود کو ہمیشہ کے لیے امر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ موٹی حبشن نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا تو نائک اور جوزفین انتہائی خوشی کے عالم میں آگے بڑھے۔ رباٹ اور کراسٹی ابھی تک نہیں سمجھے تھے کہ آخر ان دونوں کو کیا ملنے والا ہے جو اس قدر خوش ہیں، مگر اب جو واقعہ ہونے والا تھا اس کو دیکھ کر ان کے ہوش اڑنے والے تھے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، تم دونوں بہت خوش قسمت اور عظیم ہو جن کو بلیک لارڈ نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ تم نے گھبرانا نہیں ہے، اس عمل کے بعد تو تم ہم سب سے زیادہ خوش قسمت ہو جاؤ گے۔ اس بار بد شکل حبشی نے بدستور مسکراتے ہوئے نائک اور جوزفین سے کہا، اور اب چاروں چلتے ہوئے چمگادڑ کے بت کے قریب ہو گئے جہاں ایک گھاٹ بنا ہوا تھا جس پر ایک سیاہ رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ بد شکل حبشی اور موٹی حبشی عورت نے ایک ساتھ اس سیاہ چادر کو ہٹایا تو اب گھاٹ واضح ہو گیا جس پر 2 تیز دھار کلہاڑے پڑے تھے۔ اپنا سر اس گھاٹ پر رکھ دو تاکہ تمہیں بلیک لارڈ کے پاس پہنچایا جا سکے۔ بد شکل حبشی اور موٹی حبشن نے تیز دھار کلہاڑے گھاٹ سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ اب چونکنے کی باری رباٹ اور کراسٹی کی تھی، جنہوں نے دیکھا کہ ان دونوں شیطان پرست حبشی جوڑی کی بات سن کر نائک اور جوزفین نے بغیر کسی جھجک کے اپنا سر خوشی کے ساتھ اس گھاٹ پر رکھ دیا۔
रबाट और क्रास्टी हैरत और खौफ से यह सैरंगेज शैतानी मंजर देख रहे थे कि अब क्या होने वाला है। तो क्या ये हबशी जोड़ी इस गोरी जोड़ी को शैतान के नाम पर कुर्बान करेगा? क्या ये इतने पागल हो गए हैं कि इनको मालूम भी नहीं है कि इनको शैतान के नाम पर ज़बह किया जा रहा है, और वो दोनों मज़े से शैतान मरदूद के नाम अपनी कीमती जान कुर्बान कर रहे हैं? ओह! क्या ये हकीकत है कि शैतान परस्त इन लोगों को इस तरह बेवकूफ़ बनाकर इस तरह शैतान के नाम पर कत्ल करते हैं? रबाट और क्रास्टी ने लरजती नज़रों से ये भयानक मंजर देखते हुए सोचा। फिर उनकी देखा देखी अचानक कल्हाड़े बुलंद हुए और नौजवान जोड़े का सर कटता चला गया। बदशक्ल शैतान परस्त हबशी ने नायक की गर्दन पर वार किया और शैतान परस्त मोटी हबशन ने जोसेफिन की गर्दन पर कारी वार किया था, जिससे उनके सर धड़ से जुदा होकर शैतान के बुत के पास चले गए और उनके धड़ अब फर्श पर गिर कर तड़प रहे थे। जैसे ही इस हबशी जोड़ी ने इस संगदराना अमल को दोहराया था, ये भयानक तीन मंजर देखकर बेअख्तियार रबाट और क्रास्टी दोनों के मुंह से बेअख्तियार खौफ से चीखें निकल गईं। इस दौरान उस शैतान के नाम खुशी से कुर्बान होने वाले जोड़े का खून शैतान के नाम पर मंसूब चमगादड़ के पास गिर चुका था। जैसे ही इनका खून चमगादड़ के पास गिरा, यकलख्त उस कुर्बान गाह में घटाटूप अंधेरा छा गया, जिससे रबाट और क्रास्टी को अब कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उनको ये भी मालूम ना हो सका कि इस भयानक तरीन अमल देखने के बाद उनके मुंह से जो चीखें निकली हैं, उसका इन शैतान परस्तों ने क्या नोटिस लिया है। लेकिन चूंकि हर तरफ तारीकी छाई हुई थी, इसलिए अब ये दोनों कोई चीज़ भी देखने से कासर थे। फिर यकलख्त उनके ज़हनों पर अंधेरे की यलगार छा गई। मालूम नहीं ऐसा किस तरह हुआ था, मगर उनका शऊर बेदार हुआ तो ये देखकर उनके ओसान खता हो गए कि वो दोनों बंधे हुए थे और शैतान परस्त बदशक्ल हबशी और शैतान परस्त मोटी हबशी औरत उनके सामने कल्हाड़े लिए खड़े हैं। उनकी नज़र शैतान परस्त गोरे जोड़ों पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि वो सब 6 जोड़े एक बार फिर शैतान के सामने खड़े थे और हैरत से रबाट और क्रास्टी को देख रहे थे। उनके चेहरों पर गुस्से के साथ हैरत भी शामिल थी और सब रबाट और क्रास्टी को देख रहे थे। तो तुम दोनों छुप कर ये कुर्बानी देख रहे थे और हमारा इल्म बता रहा है कि तुम दोनों ब्लैक लॉर्ड के दुश्मनों में शामिल हो। बदशक्ल हबशी ने इस बार सख्त लहजे में उन दोनों की तरफ देख कर कहा, कौन हो तुम सब? क्रीमिया जैसे रोशन ख्याल मुल्क में कैसे इस तरह शैतान के नाम पर ये सब कुछ कर रहे हो, और शैतान के नाम पर इस शैतान परस्त जोड़े को शैतान मरदूद के नाम पर इस तरह भयानक अंदाज में कत्ल किया है? इस बार रबाट ने संभल कर उस हबशी जोड़े से पूछा। उन दोनों ने देखा कि शैतान के नाम पर कुर्बान होने वाली जोड़ी के दड़ तड़पने के बाद अब ठंडे हो चुके थे और उनका खून चमगादड़ के बुत के कदमों में बह रहा था। बेवकूफ़, अदब से नाम ले ब्लैक लॉर्ड का, उनको शहनशाह जुल्मात कहो और बताओ तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? इस बार मोटी हबशी औरत ने गरज कर कहा। गालबन ये हबशी जोड़ा सफली अमल जानता था, जिसने इनकी चीख के बाद फौरन अपने सफली और स्याह अमल से बेहोश करके बांध दिया था और अब दोनों इधर मौजूद थे। मेरे साथियों, ये जोड़ा गालबन तुम जोड़ियों की तलाश में यहाँ तक पहुँचा है। गो कि हमने मावराई तरीके से इनकी गाड़ी को तबाह कर दिया था, मगर गालबन ये पहले ही वहाँ से निकल चुके थे और तुम लोगों की तलाश करते हुए यहाँ तक पहुँचा है। इस मबद में आने के बाद हम मावराई अमल नहीं कर सके थे, इसलिए ये बदकिस्मत जोड़ा यहाँ मरने के लिए पहुँचा है और ब्लैक लॉर्ड के इस बागी जोड़े का हम बहुत बुरा हश्र करेंगे। बदशक्ल हबशी ने अपने शैतान परस्त गोरे साथियों की तरफ देख कर कहा तो सब ने इस बात में सर हिला दिया। बदकिस्मत हम नहीं बल्कि ये दोनों हैं जिनको तुमने शैतान मलून के नाम पर इस बुरी तरह ज़बह किया है। तुम दोनों ने इन जोड़ों पर मालूम नहीं क्या सफली अमल किया है, जिससे ये बेवकूफ़ और बदकिस्मत लोग खुशी से खुद को शैतान के नाम पर कुर्बान करने पर भी नहीं झिझके। इस बार क्रास्टी ने भी हिम्मत करके कहा। गो के इस माहौल में खुद को बंदा देखकर दोनों परेशान हो गए थे, मगर इमरान के ज़र निगरानी रहकर उन्होंने हर किस्म के माहौल में संभलना सीख लिया था। इन बातों के दौरान रबाट और क्रास्टी अपने नाखूनों में छुपे ब्लेडों से अपनी गिर्द बंदी रस्सी को भी काफ़ी हद तक काट चुके थे, बल्कि बस एक झटके से वो रस्सियाँ टूट भी सकती थीं। अचानक हर तरफ फिर गटाटूप अंधेरा छा गया, मगर चंद लम्हों के लिए फिर वही धीमी पुरस्रार सुरमई रोशनी छा गई। अब इससे पहले कि शैतान परस्त हबशी मर्द और औरत संभलते, रबाट और क्रास्टी ने उनकी तरफ जंप लगाया और उन पर हमला कर दिया।
کراسٹی کی کک حبشی عورت کو اور رباٹ کی فلائنگ کک حبشی مرد کو پڑی تو دونوں چیختے ہوئے نیچے فرش پر جا گرے۔ اس دوران رباٹ اور کراسٹی نے تیزی سے کلہاڑے اٹھائے اور حبشی جوڑے کا سر قلم کر دیا۔ یہ سب آنا فانا ہوا تھا، اس لیے گورے شیطان پرست حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے، پھر تیزی سے رباٹ اور کراسٹی کی طرف بڑھے تاکہ ان کو مار سکیں، مگر یہ شیطان پرست کہاں ان دونوں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ رباٹ اور کراسٹی نے تیزی سے ان کا بھی کلاڑے سے خاتمہ کر دیا اور قربان گاہ میں چمگادڑ کے بت پر بھی وار کر دیا۔ چمگادڑ کے بت کے ٹکڑے کر دیے۔ جیسے ہی چمگادڑ کا بت ٹوٹا، اچانک قربان گاہ کا کمرہ لرزنے لگا جیسے ابھی کمرے کی چھت گر جائے گی۔ رباٹ اور کراسٹی فوراً اس شیطانی قربان گاہ سے باہر نکلے اور لائٹر جلا کر جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے تیزی سے جانے لگے۔ کیونکہ اس وقت انہوں نے لائٹر روشن کیا ہوا تھا، اس لیے سیاہ طاقتوں نے ان کو نقصان نہ پہنچایا تھا۔ ویسے بھی شیطان پرست ساحر جہنم واصل ہو چکے تھے۔ جیسے رباٹ کراسٹی اس شیطانی عمارت سے باہر نکلے، اچانک عمارت کو آگ لگ گئی، مگر رباٹ اور کراسٹی تیزی سے بھاگتے ہوئے اس جلتی ہوئی شیطانی عمارت سے دور ہوتے چلے گئے۔ دونوں نے اپنی ہمت سے ایک شیطانی عمارت اور شیطان کا خاتمہ کر دیا تھا۔ جولیا لڑکتی ہوئی نیچے جا گری تھی، مگر یہ بھی کوئی نرم جگہ تھی۔ جولیا تیزی سے اٹھ گئی۔ اس نے دیکھا کہ کمرے میں پھر وہی دھیمی سرمئی روشنی پھیل گئی تھی۔ یہ پراسرار اور سحرانگیز روشنی تھی جو ختم ہو جاتی تو ہر طرف گٹاٹوپ اندھیرا چھا جاتا، جس سے ہر چیز اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ کالی دنیا کے یہ مناظر اس کے ساتھ آنکھ مچولی کر رہے تھے۔ کبھی اس کے دل دہلا دینے والے ہولناک مناظر دکھائے جاتے اور کبھی اس کو تاریکیوں میں دھکا دے دیا جا رہا تھا تاکہ جولیا ذہنی طور پر ہراساں ہو جائے اور خود کو شیطانی قوتوں کے حوالے کر دے اور ان کی آسان بھینٹ ثابت ہو۔ اب جولیا نے اس پراسرار روشنی میں دیکھا تو خوف سے اس کا دل اچھل کر حلق تک آ گیا، کیونکہ یہ بھی ایک قربان گاہ کی ہی تھا جسے شیطانی معبد بھی کہا جا سکتا تھا۔ کمرے میں ایک طرف 7 پیالے پڑے تھے اور ہر پیالے کے قریب ایک بدقسمت انسان بندھے ہوئے تھا۔ جولیا نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ایک نہ نظر آنے والی دیوار نے اس کا راستہ روک لیا۔ جولیا سمجھ گئی کہ شہر کی رکاوٹوں نے ایک مرتبہ پھر اس کا راستہ روک دیا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ نہ نظر آنے والی دیوار اس کی رکھوالی کر رہی ہے، کیونکہ اب جو ہولناک اور دل دہلا دینے والا کام ہونے والا تھا اسے دیکھ کر عام انسان خوف سے ہی دہل کر مارا جاتا۔ جولیا غور سے ان بدقسمت لوگوں کو دیکھنے لگی جن میں تمام مرد ہی تھے جو غالباً مختلف قوموں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں 2 گورے، 2 نگرو، 2 چائنیز نسل کے اور ایک ایشیائی مرد تھا۔ چاروں ہوش میں تھے اور قربان گاہ میں خود کو بندھا ہوا دیکھ کر حیران اور خوف زدہ تھے۔ معلوم نہیں شیطان پرستوں نے کس طرح ان کو اغوا کر کے کالی دنیا کا قیدی بنایا تھا۔ سب بدقسمت انسان چیخ رہے تھے مگر بندے ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جولیا کو ان بدقسمت انسانوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں، مگر جولیا ان کی مدد کرنے سے قاصر تھی اور حیرت اور خوف سے ان بندے ہوئے نوجوانوں کو دیکھ رہی تھی کہ ان چاروں کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ انہیں ایک چمگادڑ کے کوئی ہیکل بت کے سامنے کیوں باندھ کر لٹایا گیا ہے اور یہ 7 پیالے کس چیز کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ابھی جولیا یہ سب حیرت اور خوف سے دیکھ رہی تھی کہ قربان گاہ کا اکلوتا دروازہ کھلا اور اندر بھیانک بڑھیا سناکی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار چاقو تھا اور وہ جولیا سے بے پرواہ ہو کر ان بندھے ہوئے نوجوانوں کی طرف بڑھی جو پیالوں کے ساتھ پڑے تھے۔ او بدبخت بڑھیا، تم آخر کیا چاہتی ہو مجھ سے جو مجھے اس طرح ہولناک مناظر دکھائے جا رہے ہیں اور جان بوجھ کر زندہ بھی رکھا جا رہا ہے؟ آخر تم اور تمہارا منحوس آقا مجھ سے کیا چاہتے ہیں جو یہاں اپنی انجانی اور پراسرار دنیا میں قیدی بنا دیا ہے؟ جولیا نے اس بڑھیا کو دیکھ کر حلق کے بل چیختے ہوئے غصے سے کہا، مگر یہ دیکھ کر جولیا حیران ہو گئی کہ خوفناک شکل والی بڑھیا نے جولیا کے سوال کے جواب تو دور کی بات اسے دیکھا تک نہیں، جیسے جولیا اسے نظر ہی نہ آ رہی ہو۔ میں نے تم سے کہا ہے منحوس بڑھیا، تم آخر میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ جولیا نے ایک بار پھر غصے سے سناکی کی طرف دیکھ کر کہا، مگر اس بار بھی جواب نادار تھا، جیسے واقعی جولیا اسے نظر نہ آ رہی ہو یا پھر وہ جان بوجھ کر مکر کر رہی ہو۔ جولیا حیران ہوئی اور ایک بار پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر پھر وہی نہ نظر آنے والی دیوار اس کے آڑے آ گئی۔ آخر یہ سب کیا گورکھ دھندا ہے؟ جولیا نے ضد چو کر کہا اور خوفناک شکل والی سناکی کو دیکھنے لگی۔
جو ہاتھ میں تیز دھار چاقو لیے اب ان بدقسمت نوجوانوں کے پاس پہنچ چکی تھی اور دو زانو ہو کر بیٹھ گئی اور منہ میں کچھ پڑ بڑھانے لگی جو جولیا کی سمجھ سے باہر تھا۔ جولیا اب غور سے اور حیرت سے اس بڑھیا کی حرکتوں کو دیکھ رہی تھی۔ نوجوانوں نے جب اس بڑھیا کو دیکھا اور اس کے ہاتھوں میں تیز چاقو دیکھا تو مزید زور سے رونے، چیخنے، چلانے لگے۔ شاید ان کو سناکی کے ہاتھ میں اپنی موت نظر آ گئی تھی۔ سناکی کی آنکھیں بند تھیں اور وہ مسلسل کوئی عمل پڑھ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولیں تو جولیا اس کی آنکھوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں، جیسے سناکی نے اپنی آنکھوں میں انگارے بھر لیے ہوں۔ جیسے ہی سناکی نے آنکھیں کھولیں تو قربان گاہ کے کمرے میں سرمئی روشنی بہت مدھم ہو گئی اور جولیا کو اب سناکی کی سرخ انگارہ آنکھیں اور بدقسمت نوجوانوں کے حوالے ہی نظر آ رہے تھے۔ جولیا اب منتظر تھی کہ یہ منحوس بڑھیا اب کیا عمل کرتی ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سناکی ایسا ہولناک کام کرنے والی ہے جس سے جولیا کی روح تک لرز جائے گی۔ اور پھر اچانک ہی سناکی نے بندے ہوئے لاچار مجبور بدقسمت پہلے نوجوان کے گلے میں چاقو پھیر دیا، جس سے اس کا گلا کٹتا چلا گیا اور وہ تڑپنے لگا، مگر بندہ ہونے کی وجہ سے بدقسمت صرف تڑپ ہی سکا۔ ان کے منہ سے خرر خرر کی آوازیں نکلنے لگیں۔ خوفناک بڑھیا نے اس بدقسمت نوجوان کے ساتھ پڑے ہوئے پیالے کو اس کی گردن کے نیچے رکھ دیا، جس سے اس کی گردن سے نکلنے والا خون اس پیالے میں گرنے لگا اور پیالہ اس کے خون سے لبریز ہونے لگا۔ یہ اتنا دل دہلا دینے والا اور خوفناک منظر تھا کہ جولیا دہشت سے کانپنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا سنگدل اور بے رحم بھی ہو سکتا ہے جو اس طرح زندہ انسانوں کو شیطان کے نام پر قربان بھی کر سکتا ہے۔ اب نوجوان تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر جولیا کے منہ سے چیخیں نکل گئیں اور وہ خوف کے شدید عالم میں اس طرح کانپنے لگی جیسے اس کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ ویسے تو جولیا عمران کے ساتھ متعدد بار ماورائی اور سحر کے کیسز میں شامل ہو چکی تھی، مگر آج تک جولیا نے انسان کی اتنی تذلیل اور بے رحم قربانی نہیں دیکھی تھی، اور مضبوط اعصاب کی ہونے کے باوجود اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ غالباً مہاگم بارو اور اس کی شیطانی طاقتیں جولیا پر یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ شیطان کے نام پر ہر وہ چیز قربان کر سکتے ہیں جو انسان کی سوچ میں بھی نہیں آتی، اور جو شیطان کا باغی ہوتا ہے اس کا کیا بھیانک انجام ہوتا ہے۔ شیطان پرستوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور وہ شیطان کی خوشنودی کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ جولیا اس بات پر حیران تھی کہ خوف کے عالم میں اس کے منہ سے چیخیں نکل گئی تھیں، مگر اس ظالم اور شیطان پرست خوفناک بڑھیا نے اپنے شیطانی اور بھیانک عمل کے دوران ایک بار بھی جولیا کی طرف نہ دیکھا، جیسے واقعی وہ اس کی موجودگی سے بے خبر ہو۔ اب بے رحم اور شیطان کی پجارن خوفناک بڑھیا دوسرے بدقسمت نوجوان کی طرف بڑھی جو خوف کے عالم میں بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان سب کو اس بھیانک قربانی اور شیطان کے نام پر قربان کرنے کے لیے شیطانی مبد میں لایا گیا تھا۔ سناکی نے اس نوجوان کے ساتھ بھی یہی عمل دہرایا اور بے رحمی سے اس کی گردن کاٹ کر اس کے نیچے دوسرا پیالہ رکھ دیا جو اس نوجوان کے ساتھ پڑا تھا۔ اس بدقسمت نوجوان کے منہ سے بھی خرر خرر کی آوازیں نکلنے لگیں اور وہ بری طرح تڑپنے لگا، مگر بندہ ہونے کی وجہ سے زیادہ نہ اچھل سکا اور سناکی نے اس نوجوان کا خون بھی پیالے میں بھر لیا۔ اب جولیا سے یہ منظر نہ دیکھا گیا اور اس نے خوف سے کانپتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ یہی اس کے بس میں تھا۔ اب جولیا سے اتنی سنگ دلی، انسانیت کی تذلیل، اتنا بھیانک اور لرزہ خیز مناظر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس طرح شیطانیت کا بھیانک کھیل جاری رہا اور ایک ایک کر کے بدقسمت نوجوان شیطان مردود کے نام بینٹ چڑھتے رہے اور ساتوں نوجوان بھی شیطان کے نام بلی چڑھ گیا اور اس کا خون بھیانک شیطانی اور بے رحم بڑھیا نے ساتویں پیالے میں بھر لیا تھا۔ اچانک کمرے میں ایک دفعہ پھر گٹاٹوپ اندھیرا چھا گیا اور کمرے کا فرش بھی کھل گیا۔ جولیا ایک بار پھر چیختے ہوئے نیچے گرنے لگی جہاں ہر طرف تاریکی کا راج تھا اور کالی دنیا کا سحر ایک بار پھر جولیا کو اندھیروں میں دھکیل چکا تھا۔ سوامی جی، آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ ہمارے ساتھی کہاں ہیں اور کس مشکل میں ہیں؟ ہم دونوں بہت پریشان ہیں، لیڈی انسپکٹر ریکھا نے آس بھری نظروں سے بوڑھے پجاری سے کہا۔ ہریش بھی آس بھری نگاہوں سے بوڑھے پجاری کی طرف دیکھ رہا تھا جو بے حد بوڑھا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک رعب تھا۔ اس کی داڑھی سفید اور بہت بڑی ہوئی تھی۔ یہ سوامی ایک دیہات میں رہتا تھا اور بہت علوم کا مالک تھا۔
हरीश पहले भी चंद बार इस पुजारी से मिल चुका था। वैसे तो स्वामी जी से मिलने के लिए बेशुमार लोग आते थे, मगर स्वामी जी हरीश को अच्छी तरह जानता था और उसको पसंद करता था, क्योंकि वो अपने अलूम से जानता था कि हरीश कब्रिस्तान की अंडरवर्ल्ड का नामी गिरामी गुंडा होने के बावजूद कभी औरत के चक्करों में नहीं पड़ा था। गो कि उसके नाम से आलमी गुंडे भी कांप जाते थे, मगर कर्न अफरीदी की तरह औरत ज़ात से बेजार था। हालांकि उसकी बहुत अच्छी और पुरकशिश शख्सियत थी। एक मुहिम में कर्न अफरीदी से असाब शिकन फाइट में शिकस्त खाने के बाद उसका जानसार साथी बन चुका था। इस वक्त दोनों कर्न अफरीदी और रोज़ा के सिलसिले में स्वामी जी से मिलने आए थे, जो बहुत बड़े रशी थे और बेशुमार अलूम पर अबूर हासिल था। मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ तुम लोग अपने अफसर के लिए बहुत परेशान हो। तुम्हारा अफसर वाकई अपने देश के लिए बहुत कुर्बानियाँ दे चुका है और बहुत सलाहियतों वाला मेंश है, मगर अभी तक मुझे मालूम नहीं है कि वो कहाँ है और किस मुश्किल में गिरफ़्तार है। मगर मैं चंद लम्हों के बाद तुमको बता सकता हूँ कि वो कहाँ है और उसकी दूसरी साथी कहाँ है, स्वामी जी ने कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। हरीश और लेडी इंस्पेक्टर रेखा आस भरी नज़रों से उसकी जानब देखने लगे। चंद लम्हों बाद स्वामी जी ने आंखें खोली तो उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और आंखों में उलझन की आमेज़श थी। क्या हुआ स्वामी जी? क्या हमारे साथी किसी बहुत बड़ी परेशानी में हैं? रेखा और हरीश ने एक साथ परेशानी से स्वामी जी से पूछा। हाँ मेरे मित्रों, तुम्हारा अफसर और तुम्हारे गैर मुल्की साथी इस वक्त शदीद मुश्किल में हैं और एक बहुत बड़े शैतान की होलनाक दुनिया में फंस चुके हैं। उस शैतान परस्त का नाम महागंबारो है, जो इतनी ज़्यादा शक्तियों का मालिक है कि उसकी बराह रास्त शैतान मरदूर तक रसाई हासिल है, क्योंकि उसकी शक्तियाँ मुकम्मल तौर पर स्याह और तारीकी की हैं और वो बेपनाह शैतानियत की सफली क़ुव्वतों का माहिर है। हज़ारों शैतानी शक्तियाँ उसके ग़ुलाम हैं और वो एक अनजानी मगर होलनाक काली दुनिया का आका है, जहाँ शैतान के नाम पर इंसानों की कुर्बानी देना एक मामूली बात है और काली दुनिया में इन गिनत इंसानों की कुर्बानी दी जा चुकी है। जो शैतान का वफ़ादार बन जाता है उसे छोड़ दिया जाता है और जो शैतान मरदूद की ग़ुलामी कबूल करने से इनकार कर दिया जाता है उसे शैतान के नाम से मंसूब चमगादड़ के बुत के सामने ज़बह किया जाता है। स्वामी जी ने कहा तो हरीश और रेखा के चेहरे परेशान हो गए। स्वामी जी, इतना तो हमें भी मालूम है कि मिस रोज़ा को किसी मावराई तरीके से अगवा किया गया है, क्योंकि जब मैं मिस रोज़ा के कमरे में दाखिल हुआ था तो वहाँ हर चीज़ जली हुई मिली थी, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर मिस रोज़ा अपने फ्लैट के कमरे से गायब थी। हरीश ने इस बात में सारी लाते हुए कहा। स्वामी जी, रोज़ा की तरह कर्नल साहब को भी अगवा किया गया है? लेडी इंस्पेक्टर रेखा ने पूछा। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे ही एक पुरस्रार मावराई दुनिया के अलूम जानने वाला एक स्याह तारक उसे अपनी पुरस्रार ताकतों से काली दुनिया में पहुंचा दिया गया है, क्योंकि कर्न अफरीदी ने काली दुनिया में जाने से पहले अपने किसी साथी से मशवरा नहीं लिया था कि वो कहाँ जा रहा है। इसलिए उसके तमाम साथी कर्न अफरीदी के अचानक गायब होने की वजह से परेशान थे। तुम्हारा अफसर तुम्हारी गैर मुल्की सुंदरता रोज़ा के लिए काली दुनिया में गया है, स्वामी जी ने कहा। अच्छा स्वामी जी, अब आप ये बताएं कि हम अपने साथियों की किस तरह मदद कर सकते हैं, हम उनके लिए बहुत परेशान हैं। लेडी इंस्पेक्टर रेखा ने स्वामी जी से पूछा। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथी जिस शैतान परस्त की काली दुनिया में जा चुके हैं वहाँ से तुम दोनों अकेले तो कोई भी मदद नहीं कर सकते। वैसे मेरे अल्लाह मुझे बता रहा है कि रोशनी की ताकतों का साया तुम्हारे अफसर और तुम्हारे साथी पर है, क्योंकि उनका बातन साफ है। खासकर तुम्हारा अफसर पोतर और शफाफ दिल का मालिक है और गंदगी में कभी नहीं पड़ा। वैसे तो तुम लोग भी, यानी तुम्हारे अफसर की पूरी टीम भी बदकारी की दलदल में नहीं गए, मगर तुम्हारा अफसर बहुत रोशन ख्याल का मालिक है, इसलिए तो शैतान परस्तों की स्याह कुव्वतें उसको फना करने के लिए मैदान में उतरी हैं। मगर रोशन ख्याल होने की वजह से रोशनी की ताकतों का साया उसके सर पर कायम है। लेकिन अगर तुम्हारा अफसर गुनाहों की गलीज दलदल में फंस गया तो शैतानी ताकतें उस पर हावी हो जाएंगी और वह शैतान के नाम पर कुर्बान हो जाएगा, स्वामी जी ने कहा। तो क्या कर्नल साहब गुनाहों की दलदल में दाखिल हो जाएंगे? हरीश ने हैरत से पूछा। मेरे बच्चों, महागंबारो बहुत बड़ा शैतान परस्त है और उसकी ताकतें बहुत ताकतवर हैं, जो कि तुम्हारा अफसर बहुत मजबूत असाब का मालिक है, मगर महागंबारो काले अलूम का बहुत बड़ा साहर है। स्वामी जी ने इस बार संजीदा लहजे में कहा, जैसे समझ नहीं पा रहे हैं कि इस होलनाक दुनिया में उनके साथियों का क्या बनेगा। स्वामी जी, ये काला जादू क्या है और महागंबारो कितनी शक्तियों का मालिक है? इस बार लेडी इंस्पेक्टर रेखा ने नया सवाल किया। मेरे बच्चे, काला जादू बहुत ही होलनाक अमल है और इसको सीखने
والا مکمل طور پر شیطان کی غلامی میں چلا جاتا ہے، کیونکہ جوں کالے جادو کے عمل میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، کالا جادو سیکھنے والا حد درجہ ظالم اور شیطان پرست بنتا جاتا ہے، اور اس عمل میں معصوم بچوں کو شیطان کے نام پر ذبح کرنا تو معمولی بات ہے۔ کالے جادو کے بھی اور بھی چیزیں ہیں، جیسا کہ بیر، ویر، بہر، بیروں اور شنکا، اور جو شنکا کے عمل سے کامیابی سے گزر جاتا ہے وہ بے پناہ سے قوتوں کا مالک بن جاتا ہے، اور بے پناہ شیطانی قوتیں اس کے زیر اثر ہو جاتی ہیں، اور مہاگمبارو شنکا سے بھی اوپر جا چکا ہے اور اپنی ایک ہولناک کالی دنیا بنا چکا ہے جہاں بے شمار شیطانی قوتیں اس کی غلام ہیں۔ سوامی جی نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا، جیسے وہ مہاگمبارو کی سیاہ قوتوں کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ سوامی جی، ہم اپنے ساتھیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری رہنمائی کریں، ہم بھی کسی طرح اس کالے جادو کے ماہر مہاگمبارو کی کالی دنیا میں جانا چاہتے ہیں، تاکہ وہاں جا کر اس شیطان پرست اور سیاہ قوتوں کے ماہر کا خاتمہ کر سکیں۔ اس بار ہریش نے ایک نیا عزم سے کہا، میرے بچوں، مجھے خوشی ہے کہ تمہارا دامن بھی اپنے افسر کی طرح صاف ہے۔ تم اپنے دیش کی زیر زمین دنیا میں دہشت کے طور پر نامی گرامی گنڈے رہے ہو، اور سندر ہونے کے باوجود کبھی گندگی کے کچڑ میں نہیں گھسے اور کسی غیر ناری سے رغبت نہیں رکھی۔ گو کہ تم اپنی ٹیم کی ایک ممبر سے انس رکھتے ہو، مگر میں جانتا ہوں کہ تم اس سے بیاہ کرنا چاہتے ہو، اور بیاہ کرنا تو اچھی چیز ہے، مگر تم لوگ پوتر اور بے پناہ مضبوط اعصاب کا ہونے کے باوجود مہاگمبارو کی کالی دنیا میں نہیں پہنچ سکتے۔ سوامی جی نے اس بار مسکراتے ہوئے شفیق انداز میں کہا، کیوں سوامی جی، ہم وہاں کیوں نہیں جا سکتے؟ اگر کرنل صاحب وہاں جا سکتے ہیں تو ہم وہاں کیوں نہیں جا سکتے؟ ہمیں اپنی صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ ہے کہ ہم وہاں اپنے ساتھیوں کی مدد کر لیں گے۔ سوامی جی کی بات سن کر لیڈی انسپکٹر ریکھا نے کہا، میرے مترو، میں جانتا ہوں کہ تم دنیا کی مضبوط ترین تنظیموں سے بھی ٹکر لے چکے ہو اور ان کے شکست دے چکے ہو، مگر یہاں معاملہ ماورائی دنیا کا ہے اور تم اس میں شکست کھا سکتے ہو۔ سوامی جی نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ تو میں جانتا ہوں کہ مس روزہ ماورائی طریقے سے مہاگمبارو کی کالی دنیا میں پہنچائی گئی ہیں، مگر کرنل صاحب کس طرح شیطان پرستوں کی کالی دنیا میں پہنچے ہیں؟ ہریش نے اس بار نیا سوال پوچھا۔ اس کے لیے تم لوگوں کے ایک ساتھی تارک نے تمہارے افسر کی مدد کی ہے، جہاں صرف ایک ہی فرد وہاں پہنچ سکتا ہے، اور تارک پراسرار طاقتوں کے حامل تارک نے اپنی صلاحیتوں سے تمہارے افسر کو مہاگمبارو کی کالی دنیا میں پہنچایا ہے۔ تارک کی خواہش تھی کہ وہ روزہ کی خاطر کالی دنیا کا سفر کرے، مگر تمہارے افسر نے انکار کر دیا اور خود کالی دنیا میں چلا گیا۔ سوامی جی نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر کے پھر آنکھیں کھول کر کہا، مگر سوامی جی، اگر ہم اپنے ساتھیوں کے لیے ان کی مدد کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آپ نے تو ہماری مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لیڈی انسپکٹر ریکھا نے پوچھا، میرے بچوں، وہ بہت ہی ہولناک دنیا ہے، گو کہ تمہارے ساتھیوں پر روشنی کی طاقتوں کا سایہ ہے، مگر پھر بھی ان کو بہت مشکلات اور ہولناک مناظر سے گزرنا پڑے گا۔ سوامی جی نے کہا، سوامی جی، ہمسایہ ملک کا سیکرٹ ایجنٹ عمران، اس کی ساتھی لڑکی جولیا بھی سیاہ قوتوں کے ذریعے اغوا ہو چکی ہے، اس لیے عمران بھی غائب ہو چکا ہے۔ میرے خیال میں وہ بھی کرنل صاحب کی طرح اپنی ساتھی جولیا کے لیے کالی دنیا میں جا چکا ہے۔ آخر عمران نے کون سا طریقہ اختیار کیا ہوگا؟ اس بار ہریش نے سوال کیا۔ چونکہ ہریش کا بھی قبرستان کے انڈر ورلڈ سے رابطہ رہتا تھا، اس لیے اس نے معلوم کروا لیا تھا کہ جولیا بھی شیطانی قوتوں کے ہاتھوں اغوا ہو چکی ہے، اور عمران جولیا کی تلاش میں کہیں غائب ہو چکا ہے۔ ہریش کو امید تھی کہ وہ بھی کسی طریقے سے کالی دنیا میں پہنچ چکا ہوگا۔ ہاں، وہ بھی تمہارے افسر کی طرح بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہے، اور اس نے اس معاملے میں اپنے ساتھی جوزف کی مدد لی ہے، جو سیاہ فام افریقی ہے اور پراسرار قوتوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے اور کئی بار اپنے افسر کی مدد شیطانی قوتوں کے خلاف کر چکا ہے۔ اس نے بھی نہ چاہتے ہوئے اپنے افسر کی مدد کی ہے اور کالی دنیا میں جانے کا ایک پراسرار عمل کے ذریعے پہنچانے میں مدد کی ہے۔ اب چونکہ دونوں روشنی کے نمائندے ہیں اور دونوں کالی دنیا میں پہنچ گئے ہیں، اب دونوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر اس کے برعکس جوزف اور تمہارا ساتھی جوزف تارک، جو پراسرار قوتوں کے ماہر ہیں، وہ دونوں جاتے تو اپنے ساتھیوں کی زیادہ بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکتے تھے۔ سوامی جی نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا، ہاں، ہم تارک صاحب کو جانتے ہیں، وہ بہت بڑے سیاح ہیں، اور ہم کرنل صاحب کی ہمراہ کئی بار تارک صاحب کی رہنمائی میں تاریک اور خطرناک گھنے جنگلات میں جا چکے ہیں، مگر تارک صاحب کی پراسرار اور حیرت انگیز شخصیت کی وجہ سے تاریک جنگلوں میں کامیابی سے لوٹے ہیں۔ ریکھا نے کہا،
آپ غالباً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ماورائے کیس میں ہم طارق صاحب کی رہنمائی حاصل کریں؟ ہریش نے سوامی جی کی طرف دیکھ کر کہا تو سوامی جی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سار ہلا دیا۔ ٹھیک ہے سوامی جی، آپ ہمارے ساتھیوں کے لیے پرارتھنا کریں کہ وہ کامیاب لوٹیں، اور ہم سے جتنا ہو سکا ہم اپنے افسر کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے، لیڈی انسپکٹر ریکھا نے کہا، اور دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور سوامی جی کو پرنام کر کے واپس لوٹ گئے تاکہ طارق صاحب سے رابطہ کر سکیں۔ چاروں چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے جہاں سے ایک دیہاتی ٹائپ بوڑھا آدمی اندر داخل ہو رہا تھا۔ خاص کر صالحہ اور روزی راسکل کے خیال میں تھا کہ کوئی بہت امیر کبیر اور سوٹ بوٹ شخصیت ہوگی، مگر یہ تو ایک سادہ لباس میں ایک دھوتی میں ملبوس بوڑھے تھے جنہوں نے سر پر امامہ باندھا ہوا تھا اور ہاتھ میں ایک لکڑی کی تسبیح تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان بزرگوں نے کمرے میں داخل ہو کر اونچی آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائیگر اور صفدر نے ان بزرگ کو سلام کرتے دیکھ کر ادب سے سلام کا جواب دیا اور دونوں احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان دونوں کو کھڑے ہوتے دیکھ کر صالحہ اور روزی راسکل بھی کھڑی ہو گئی۔ ہاں میرے بچوں، تم لوگ کیوں میرے پاس میرے غریب خانے میں تشریف لائے ہو اور مجھے ناچیز سے کیا چاہتے ہو؟ بوڑھے نے کہا۔ اس کا چہرہ پر نور تھا۔ یہ سید چراغ شاہ صاحب تھے جو ایک دیہاتی ہونے کے باوجود روحانی علوم کے ماہر تھے اور ولی کامل تھے۔ شاہ صاحب، ہم سب آپ سے ملنے آئے ہیں اور آپ مجھے اور صفدر کو تو جانتے ہی ہیں، اور ہم اپنے ساتھ اپنی ساتھی لڑکیاں لائے ہیں، ٹائیگر نے کہا، جو ابھی تک حیرت سے شاہ صاحب کو دیکھ رہی تھیں کیونکہ ان کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ دیہاتی بوڑھا مہاگمباروں کی کالی دنیا کے بارے میں ان کو کچھ بتا سکے گا یا نہیں۔ غالباً تم دونوں کے ساتھ تمہاری ساتھی لڑکیاں ہیں جن کو عمران بیٹے نے تم دونوں کے ساتھ جوڑی بنائی ہے، اور غالباً یہ روزی بیٹی ہے اور یہ صالحہ بیٹی ہے، شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اس بار صالحہ اور روزی راسکل حیرت سے شاہ صاحب کو دیکھنے لگیں جو غالباً پہلی بار ان کو مل رہی تھی، مگر شاہ صاحب اس طرح کہہ رہے تھے جیسے ان کو اچھے طریقے سے جانتے ہوں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ عمران نے صالحہ کو صفدر کے ساتھ اور روزی راسکل کو ٹائیگر کے ساتھ منسوب کر رکھا ہے۔ میرے بچوں بیٹھ جاؤ اور تسلی سے پوچھو جو پوچھنا ہے، اور میری بچیوں تم بھی بیٹھ جاؤ۔ گو کہ میں خواتین سے نہیں ملا کرتا، مگر عمران کی والدہ میری بہن کی طرح ہیں، اور عمران جیسے باکردار آدمی کی ساتھی لڑکیوں سے ملنے میں مجھے کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ عمران بیٹے کے تمام ساتھی مرد و خواتین سبھی باکردار ہیں۔ شاہ صاحب نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا اور اپنی مخصوص جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر شفیق سی مسکراہٹ تھی جیسے وہ سب کچھ جانتے ہوں اور ان کی حیرت پر محفوظ ہو رہے ہوں۔ اب یہ چاروں بھی فرش پر بچھی چٹائی پر بیٹھ گئے اور شاہ صاحب کی طرف دیکھنے لگے۔ شاہ صاحب، آپ ہم دونوں کو کیسے جانتے ہیں اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم باکردار ہیں اور عمران صاحب کی ساتھی ہیں؟ صالحہ نے ادب سے پوچھا۔ ویسے بھی صالحہ اور روزی راسکل شاہ صاحب سے مرعوب ہو چکی تھیں، ان کی پرنور شخصیت نے ان دونوں کو مرعوب کر دیا تھا۔ میرے بچیوں، میں عمران بیٹے کے تمام ساتھیوں کو جانتا ہوں، چاہے وہ افسر ہوں یا عمران بیٹے کے متحد، شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ چیف ایکسٹو کون ہے؟ اس بار بے ساختہ صالحہ کے منہ سے نکلا۔ میں جانتا ہوں بیٹے کہ تم یہ سوال ضرور کرو گے، مگر میرے بچے ایکسٹو کے متحد عمران بیٹا نہیں ہے، وہ فری لانسر کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس بار شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کے منہ سے انگریزی سن کر صالحہ اور روزی راسکل حیران ہو گئیں۔ بابا جی، آپ انگلش بھی جانتے ہیں؟ روزی راسکل نے حیرت سے پوچھا۔ میرے بچے، میں نے دنیاوی تعلیم میں انگلش میں ماسٹر بھی کیا ہوا ہے، شاہ صاحب نے کہا۔ تو ایک بار پھر دونوں حیران ہو گئیں اور حیرت سے اس بوڑھے کو دیکھنے لگیں جو ایک دیہاتی لگتے تھے مگر ان کی تعلیم بہت اچھی تھی۔ البتہ ٹائیگر اور صفدر خاموش بیٹھے تھے اور مسکراتے ہوئے صالحہ اور روزی راسکل کی طرف دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ شاہ صاحب کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ عمران کے ساتھ کئی بار شاہ صاحب سے مل چکے تھے اور خاص کر ان کی روحانیت سے واقف تھے۔ شاہ صاحب، ہم بہت پریشان ہیں، آپ ہماری رہنمائی کریں، اس بار صفدر نے پریشانی سے کہا۔ تو تم بھی عمران بیٹے اور جولیا بیٹی کے لیے مہاگمباروں کی ہولناک کالی دنیا میں جانا چاہتے ہو تاکہ ان دونوں کی مدد کر سکو؟ شاہ صاحب نے اطمینان سے کہا۔ تو چاروں حیرت سے منہ پھاڑے شاہ صاحب کی طرف دیکھنے لگے، حالانکہ انہوں نے ابھی شاہ صاحب کو عمران اور جولیا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، مگر شاہ صاحب نے پہلے ہی ان کی دل کی بات سمجھ لی تھی۔ جاری ہے۔